جب بھی کوئی فتنہ کوئی بھی ایسا کام جو شرع ہو عقیدہ اہل سنت کو ٹھیس پہنچائے، اگر وہ معرض وجود میں آتا ہے، منظر عام پر آتا ہے، مجمع عام میں آتا ہے، تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا رد کیا جائے اور سچی بات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ یہ ذمہ داری عوام سے زیادہ علماء کی ہے۔ پہلے علماء ادھر بڑھیں اور عوام پھر اپنی سی جو کوشش کر سکتی ہے وہ کرے۔ انشاءاللہ الرحمن دونوں اس ثواب میں شریک ہوں گے اور قیامت کے دن ان کا یہ عمل ان کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں، مجھے ملفوظ شریف کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علم والے ادھر توجہ نہیں دے پاتے ہیں، جدھر عوام الناس میں سے من کے سچے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس راہ مستقیم کی، یعنی سچے راستے کی ہدایت اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو سلیم الطبع بھی ہے، صحیح العقیدہ بھی ہے۔ سلیم الطبع ہونے کا مطلب اس کی طبیعت درست ہے، نہ وہ رافضی ہے، نہ ناصبی ہے، نہ خارجی ہے۔ اور صحیح العقیدہ ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے، جس کا عقیدہ اچھا ہوگا اس کی طبیعت بھی اچھی ہوگی، اور جس کا عقیدہ خراب ہے تو اس سے بڑا بیمار کون ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے کی ہدایت ان عوام کی جو عورتیں ہیں ان کو عطا فرماتا ہے، عوام الناس کو، عام لوگوں کو، اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو، اور فرمایا اس سے کہیں زیادہ ان کی بوڑھیوں کو۔ سبحان اللہ تو بولیے۔ فرمایا جو بات ایک بار سن لیتی ہیں اس کو اس طرح مضبوطی سے تھام لیتی کہ مرتے دم تک کبھی چھوڑتی نہیں۔ اسی لیے مدینے کے تاجدار نے فرمایا علیکم بدین العجائز، تم پر بڑیوں کا دین اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان کا سروے کر لیجیے، آپ کو پتا چلے گا بیٹا وہابی ہو گیا، دوسرا بیٹا نیم رافضی ہو گیا، تیسرا بیٹا خدا نہ کرے دیوبندی ہو گیا۔ بوڑھی کے پاس جائیے، بوڑھی سے پوچھئے تو بوڑھی کہے گی میں تو حسین کے نام کا کھچڑا بناتی تھی، بناتی رہوں گی۔ میں نے صابر پاک کے نام کی فاتحہ کرائی ہے، کراتی رہوں گی۔ میں نے امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بنائے ہیں، بناتی رہوں گی۔ اس سے پتہ چل گیا پوری دنیا میں پرانا مذہب جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ مذہب اہل سنت ہی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حضرات کو جنہوں نے یہ جلسہ سجایا اور مذہب اہل سنت کی خدمت کے لیے، اور آپ سب کو بھی کم سے کم آپ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے یہاں تشریف لے کر کے آئے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر بڑی جامع اور معنی اور شاندار گفتگو حضرت علامہ، تھوڑا سا ماحول بنائیے اور مجھے کہنا نہ پڑے کہ آپ بیدار ہو کے بیٹھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا کیوں رضا آج گلی سونی ہے۔ میرے دھوم مچانے والے نقیب اجلاس مائک سے تھوڑا سا رشتہ جوڑ لیجئے اور اپنے لبوں کو کھول کر کچھ بولیے تاکہ یہ مائک اب آپ سے محروم نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھیں یہ صحیح بول رہا ہے کہ زیادہ اچھا بول رہا ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور اہل سنت والجماعت کا تو الحمدللہ بیڑا پار یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ ابھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا کم ترک الاولون للآخرین۔ ایک محاورہ ہے کہ بڑوں نے چھوٹوں کے لیے، اگلوں نے پچھلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ علامہ سجاد صاحب چاہتے تو حدیث مولا من کنت مولاہ فعلی مولا پہ اچھی گفتگو کر جاتے،
لیکن شاید ان کو خیال آیا کہ سب میں ہی بول گیا تو پھر مولانا کیا بولیں گے. خیر یہ ان کا احسان ہے کہ میرے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا ہے. میں بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، مگر جیتے جاگتے ماحول میں یہ بتائیے گا کہ الحمدللہ ہم نبی آل نبی دونوں سے محبت کرتے ہیں. ذرا بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سچی بات کوئی تقریری جملہ نہیں ہے، یہ میں بزرگوں کا فیضان ہی مانتا ہوں. کل میری آواز اس قدر بند ہو گئی تھی کہ میں اشارے سے بات کر رہا، اور رات کا جو پروگرام تھا وہ اس ڈر سے کہ اگر میں جلسے میں گیا تو لوگ مجھ سے تقریر کروائیں گے، میں گھر ہی لیٹ گیا. لیکن جلسے والے بھی بیچارے اتنے معتقد تھے بریلی شریف کے پاس کے ہی کہ وہ گاڑی لے کے میرے گھر پہنچ گئے. بولے تقریر کرنا یا مت کرنا مگر چہرہ دکھا دو. تو خیر وہ مجھے لے کر گئے اور میں نے 10-15 منٹ کل ہی گیا ڈاکٹر کے پاس، اندر کیمرہ ڈلوا کر سب کچھ دیکھا. ڈاکٹر نے کہا آپ کو بولنا بالکل نہیں ہے کیونکہ آپ کے بولنے والے تاروں پہ سوجن آ گئی ہے. مگر میں نے ایک جملہ تقریر کرتے ہوئے وہاں کہا، جو میرا خواجہ بیٹھے ہوئے اونٹوں کو اٹھا سکتا ہے میری بیٹھی ہوئی آواز کو نہیں اٹھا سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بھائی پوری زندگی میری کٹ رہی ہے حضرات اولیاء کی کرامتیں بیان کرتے کرتے، تو صرف کرامتیں بیان ہی کرتا رہوں گا یا کرامتوں کا ظہور میرے لیے بھی ہوگا؟ اور الحمدللہ رب العالمین ہو گیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ میری آواز کل ایسی تھی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آج مجھے بلوانا تھا، اس لیے کرم ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت نے اسی وجہ سے کہا، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں دو. اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتوں وسطا بنایا، درمیانی امت. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم. درمیانی امت کیسے؟ نہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں کہ ناصبی ہو جائیں، نہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں کہ رافضی ہو جائیں، اور نہ ہم صحابہ اہل بیت دونوں کے ملا کے گستاخ ہیں کہ خارجی ہو جائیں. اس لیے کہ جو صحابہ سے چڑھتا ہے وہ رافضی بنتا ہے، اور جو اہل بیت سے چڑھتا ہے وہ ناصبی بنتا ہے، اور جو دونوں سے اختلاف رکھتا ہے وہ خارجی بنتا ہے، اور جو دونوں کی محبت دل میں بسا لیتا ہے وہ سنی بنا کرتا ہے. اور یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے. اب میں اپنی گفتگو کی طرف جا رہا ہوں، آپ کا ذہن و دماغ حاضر رہنا چاہیے. اور ایک حدیث سن لیجیے. مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ یحمدون اللہ فی السراء والضراء. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، غم میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار اس لیے ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت بھی ہے، اور یہی سنیت ہے، یہی اسلام ہے. یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کرے. میری طرف توجہ فرمائیں بیٹا، ادھر دیکھیں ذرا دھیان سے. وہ آنے جانے والے، کام کرنے کرانے والے کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کیجئے. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں توجہ کرنا. میرے نبی نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا ہے، بڑے پیارے انداز میں. کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، اہل علم ذہن و دماغ میں بٹھا لیں. کتاب کا نام ہے احیاء المیت بے فضائل اہل البیت، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی. اونچا بولے محبت سے. کون ہے علامہ جلال الدین سیوطی؟ نویں صدی کے مجدد. کتاب کا نام احیاء المیت بے فضائل اہل البیت. اسی میں آپ ایک حدیث تحریر فرماتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث کی روایت کرنے والے بھی حضرت امام حسن مجتبی ہیں. میں مصطفیٰ کی بات بھی مصطفیٰ کے لخت جگر کے ذریعے ہی پہنچا رہا ہوں. آپ نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ اساس،
व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहले बैती। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की बुनियाद है। आप बैठे हैं इस पिलर के पास में, इस पिलर की भी बुनियाद है, पीछे ना देखे, बस मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझिएगा, ये मेंबर लगा हुआ है, अगर इसका नीचे से हिस्सा गिरा दिया जाए तो इसकी बुनियाद खत्म, तो लोग भी नीचे आ जाएंगे। ये छत लगी हुई है, इसकी बुनियाद ये पिलर है, पिलर की बुनियाद जमीन में है, अगर इसकी जमीन से इसकी बुनियाद को हटा दिया जाए तो पिलर नहीं रहेगा, और जब पिलर नहीं तो छत नहीं रहेगी। मोहब्बत से बोले, याद रख लिएगा सबक को जरा ध्यान से। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजें हैं? ऊंचा बोले, कितनी? पहली चीज है हुब्बु अस्हाबिल नबी, मुस्तफा के साथ। दूसरी बात यह है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला अहले बैत से प्यार करना। और याद रखिएगा है तो अहले इल्म की जिम्मेदारी क्या है? मदीने के आजदार फरमाते हैं, खतीब बगदादी तारीख दिमश्क के अंदर इस हदीस को जिक्र फरमाते हैं, इदा ज़हरतिल फितनो अविल बिदाओ व सुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफ़न वला अदला। अहले पर यहाँ तशरीफ फरमा है, अलग अलग मस्जिदों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ कुछ मुतवल्ली भी बैठे होंगे। उनसे मैं कहूंगा, मैसूर की सरजमीन का माहौल चेंज कीजिए। अगर आपकी मस्जिद में इमाम आता है, उससे कहिए वहाबी का रद्द करोगे, देवबंदी का रद्द करोगे, चकरालवी का रद्द करोगे, बदअकीदा का रद्द करोगे। अगर रद्द नहीं करोगे तो हमारे यहाँ खिदमत का कोई रास्ता नहीं है, और अगर रद्द करोगे तो इंशाअल्लाह अगर 20 देते हैं तो 25,000 देंगे, 25 देते हैं 30 करेंगे। इसलिए कि आका करीम फरमाते हैं, अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर जरूरी है अब गूंगा बन के ना बैठे, अपने इल्म का इजहार करे। ए मदीने के ताजदार, अगर वहाबी नबी पे हमला करे, ऐसी सूरत में जबान बंद करके मौलाना बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अखलाक पर बातें करते हैं, माँ बाप पर बातें करते हैं, अजमत औलिया पे बोल रहे हैं, लेकिन ना वहाबी का रद्द करे, ना देवबंदी का रद्द करे। सरकार ऐसे आदमी के लिए क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारे लोगों की लानत है। ए मदीने के ताजदार, वो नमाज पढ़ाता है, जुमे में पीछे खड़े होते हैं और कहते हैं पीछे इस इमाम के। मेरे नबी ने फरमाया, वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफ़न वला अदला, अल्लाह न उसकी नफिल कबूल करता है न फर्ज कबूल करता है। आपने नियत बांधी थी पीछे इस इमाम के, अब उसका फर्ज ही कबूल नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी नमाजें कैसे कबूल होंगी? इसलिए बद अकीदा का रद्द करते हैं, उनसे चिढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके कदम बोसी करने की जरूरत है। इसलिए कि वो बद अकीदा कौम का रद्द करके अपने आप को हलाकत में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि आखिरत की नजात और तुम्हारे ईमान अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। और गोया ज़बाने हाल से कह रहे हैं, खिल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, खलीफा शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अज़मते साहबा इकराम, अज़मते अहले बैत। एक बात और अर्ज कर देता हूँ, मस्जिदों में बदअकीदा वहाबी आता है, रोके ट्रस्टी, नहीं रोकेंगे क़यामत के दिन सब पकड़े जाएंगे। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, मौलाना तुम इमामत थोड़ी करते हो। मैंने कहा, इमामत करूं या ना करूं, शरीयत का कानून सबके लिए है। और एक आसान इस्तिदलाल कर रहा हूं, अहले इल्म जानते हैं, कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा व इन ख़िफ़्तुम आइलतन फसौफ़ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि इन शाअ इन्नल्लाह अलीमुल हकीम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई काफिर है, मुसलमान नहीं है, 10 लाख के कपड़े पहन के आया है, 20,000 का इत्र लगा करके आया है, जिस्म पे न नजासत लगी है, न पेशाब है, न पाखाना है, न बोल है, न बराज है, न खून है, कोई नापाक चीज नहीं। अब बताओ, वो है मुशरिक, उसको आप नापाक कहोगे कि पाक? क्यों भाई?
کپڑا 10 لاکھ کا پہنا ہے، 20,000 کا عود کی خوشبو لگا کر کے آیا ہے، لیکن علامہ سجاد صاحب نے کہہ دیا ناپاک، حضرت نے کہہ دیا ناپاک، انہوں نے کہا ناپاک، میں نے کہا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لگتا ہے کہ ابھی بیوٹی پارلر سے نکلا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، آپ اس کو خوبصورت نہیں کہہ رہے، آپ اس کو ناپاک کہہ رہے ہیں۔ پتا چلے گا کہ پاکی ناپاکی یہاں سے، سرکار نے فرمایا التقوی ہنا، التقوی ہنا، پرہیزگاری یہاں ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو مومن نہیں، ایسا بندہ ہے جو حالت کفر میں ہے، شرک و کفر کرتا ہے، یاد رکھنا وہ ناپاکی ناپاکی ہی رہے گی، بولو رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اب ایک آدمی اگر خدا کو سجدہ نہ کرے، معبودان باطلہ کو سجدہ کرے، اس کو قرآن نے ناپاک کہہ دیا، تو ناپاکی کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ شرک بھی ایک کفر ہی کی قسم ہے، لہذا اگر یہ کفر بت پرستی کی بنیاد پر ہو تو قرآن اس کو ناپاکی کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی کفر ایسا ہو، ایسی ناپاکی ہو جو سرکار کی گستاخی کی بنیاد پر ہو، نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے، بدعقیدہ وہابی کو اپنا امام مانتا ہے، اشرف علی کے خلاف نہیں بولتا، اس کو کافر نہیں مانتا، تو یاد رکھنا ہم فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر معبودان باطلہ کی پرستش کی بنیاد پر اگر وہ کفر ناپاکی ہے تو نبی کی گستاخی کی بنیاد پر یاد رکھیے گا وہ بھی کفر ناپاکی ہے، اس لیے کہ ناپاک ہونے میں کفر دونوں برابر ہے۔ جب یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے تو یہ گستاخ تمہاری مسجدوں کے قریب کیوں آتے ہیں؟ لا ان کی اجازت ہے، لا ان کی اجازت ہے، اور ہماری زبان یہ ہونا چاہیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان سرکار نے فرمایا اسلام کی دو کتنی پہلی چیز ہے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کر، سارے، دوسرا اہل بیت سے۔ اب میں جزو ثانی پہ پہلے بول دیتا ہوں تاکہ کل کو کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ اہل بیت پہ بول کر نہیں گئے، حالانکہ مجھے اس کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس امام سے تعلق رکھتا ہوں جس کے شعر کو پلے میں، ایک پلے میں رکھا جائے اور ایران تک سارے رافضیوں کی کہ عقیدت بھرے ہو یا خرافات بھرے ہو جملے ایک طرف رکھ دیے جائے، اور پھر اگر وزن کیا جائے تو یاد رکھیے گا وہی پلہ بھاری ہوگا جس میں یہ شعر لکھا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ ہم سے کہتے ہیں اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے، ہم نے کہا بے اگر تو اس طرح کی بات کرتا ہے تو اللہ مطلع القمرین کی کوئی مثال لے کر کے کہے گا اس میں تو ابو بکر و عمر کے فضائل ہیں، میں نے کہا اس کا مطلب تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس میں فاطمۃ الزہرا کا بھی مقام ہے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے تعلق سے پہلے 16ویں پاری کی تلاوت کیجیے، قرآن پاک آپ پڑھیں گے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن پاک کہتا ہے حضرت خضر حضرت موسیٰ جا رہے تھے، ایک دیوار تھی وہ ٹیڑھی تھی، حضرت خضر نے سیدھا کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ہمیں کھانا نہیں کھلایا، مہمان نہیں بنایا، گیس نہیں بنایا، تم نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تب حضرت خضر نے جواب دیا تھا یہ اصل میں دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، اگر میں اس کو سیدھا نہ کرتا، اس کے نیچے خزانہ تھا، خزانہ لوگ لے کے چلے جاتے۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی یہودی کھڑا ہو کر یہ کہے اے مسلمانوں تمہارے نبی سے ہمارا نبی افضل، تم حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ آج تک تو علماء نے یہی کہا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم تو علامہ سجاد اور ان سارے علماء کی جن کے نام مجھے پتا نہیں ہے، میں نہیں جانتا، ورنہ کسی اور دوران گفتگو لے لیتا، ان سے ملاقات چونکہ دوسری بار ہو رہی ہے، اور پچھلی بار اس مدرسے میں بھی گیا تھا جہاں حضرت خدمت انجام دے رہے ہیں، اس لیے نام اچھی طرح یاد ہو گیا ہے۔ دوسرے حضرات اس کو مائنڈ نہ کریں، سب میرے لیے سروں کا تاج ہے، جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا غلام ہے، وفادار ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی بدعقیدہ یہودی کھڑے ہو کر کہے تمہارے نبی سے ہمارا نبی افضل، یہ کہے ترک دے، دلیل دے، پروف دے، وہ کہے بتاؤ تمہارے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے
لیکن گھومتا پھرے گا ٹیپو سلطان کے گرد و نواح میں۔ اس لیے اللہ نے آخر میں مصطفیٰ پہ درود رکھا ہے۔ ہم نے کہا درود مصطفیٰ کی کمی کو دور کیا جائے گا، اس سے کم ہو گئی تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کیوں؟ جواب ملے گا نمازوں کی کمی مصطفیٰ کے درود سے کم ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کا درود بارگاہ مصطفیٰ میں آل مصطفیٰ کے درود سے۔ صاحب قبلہ کہتے ہی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے قبلہ مان لو، جاتا کیا ہے؟ اور جب قبلہ مان لو گے تو چہرہ میری ہی طرف رہے گا، اس لیے کہ منہ میرا طرف کعبہ شریف کو بولتے ہو چل جائے گی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیجیے۔ کر رہا تھا کچھ یاد ہے آپ کو؟ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، میرے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں عطا فرمائی؟ 5 چیزیں، لیکن اس حدیث کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں معراج آسمانوں کی سیر سے فارغ ہوا تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں تو نے سب کو الگ الگ بیوٹی عطا فرمائی ہے، الگ الگ وشیشتائیں عطا فرمائی ہے، الگ الگ تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ میرے کیا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ سوال تمہیں نہیں کرنا ہے، یہ محبوب اور محب کی بات ہو رہی ہے۔ تب اللہ نے جلال نہیں فرمایا بلکہ پیارے انداز میں رب نے ارشاد فرمایا اولیسا آتیتک افضل من ذالک کلی، اے میرے محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے جس کو جو عطا کیا تھا اس سے بہتر تجھے عطا فرما دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بھی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کہا محبوب تجھے ایک ایکسٹرا خوبی بھی ملی ہے، فلا اسکر فی موضع حتی تس۔ یاد رکھنا تمہارا اسماعیل دہلوی تمہیں، میرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی مجھے مبارک۔ بھئی اسماعیل نہیں تو لکھا ہے معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تو چونکہ اس نے لکھا ہے اس لیے کہتا ہے درود نہ پڑھو، سلام نہ پڑھو، زندہ نبی پہ پڑھا جاتا ہے، مردے پہ نہیں معاذ اللہ۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی دہلی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے جملے سننا، انہوں نے ارشاد فرمایا احذر شخصہ فی نفسک ثم قل السلام علیک ایھا النبی۔ اے سن لی، جب السلام علیک ایھا النبی آئے ذہن و دماغ کو کھولا نہیں، اگر کھونا ہے تو ایسے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے۔ میرا دایا بڑا کمزور ہے، کیا کروں؟ دایا بڑا کمزور ہے، حالانکہ پڑھا تو میں نے یہ تھا الید الیمنی خیر من الید السفلی، لیکن کوئی بات نہیں، بایاں اس لیے مضبوط ہو گیا چونکہ دل بھی بائیں طرف رکھا گیا۔ حضور قائد ملت کو اللہ سلامت علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت علامہ جلال حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی نے، اے سنی جب تو کہے السلام علیکہ ایھا النبی تو ہوش و خرد جان و دل سب مدینے کی طرف لگانا، اور کس طریقے سے کہنا السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا، لیکن ایسے نہیں۔ احذر شخصہ فی نفسک، پہلے نبی کی ذات کو اپنے دل کے اندر حاضر کر لینا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نہیں لکھتے، آپ نے تو امام غزالی کے حوالے سے لکھا ہے، حجت الاسلام نے فرمایا ہے اپنے نبی کی سے دہلوی کہتا ہے آج وہی سلام اونچا بولو، نبی پہ سلام نماز میں قرآن کے 23ویں پارے کو پڑھے۔ حیرت میں مت پڑھیے گا، آیت پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے مولانا کہاں کی کہاں لا رہا ہے، سند ہے میرے پاس۔ سلام علی الیاسین، حضرت سیدنا ابن حجر حیتمی شافعی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الیاسین سے مراد ایک روایت میں حضرت الیاس ہے۔ توجہ ہے میری طرف، توجہ، ایک آیت سے ایک آیت، اس آیت میں ایک تفسیر یہ ہے کہ الیاسین سے مراد حضرت الیاس ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد آل محمد ہے۔
تو نبی پہ بھی سلام، نبی کی آل پہ سلام. ایک چیز ہو گئی، جلدی بولو، ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز دیکھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی پہ بھی درود، نبی کی آل پہ بھی درود. اللہ کا کرم دیکھیے، نبی علیہ السلام کے ساتھ اس فعل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اس برکت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی اولاد کو بھی شامل کر لیا ہے. تیسری بات سنیں، تیسرا نقطہ سنیں. اللہ محبوب سے خطاب کیا تو کہا یا طاہر یا طاہر یا طاہر یا طاہر. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک تقریر ہے جس کو خطبات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری کی حیات اعلیٰ حضرت سے سرکار تاج الشریعہ کے داماد حضرت علامہ مفتی شعیب صاحب علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے. ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، کہنے لگے انت الاول والآخر والظاہر والباطن. میرے آقا آپ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہے، اور سرکار طاہر بھی ہے. یہ ساری نبی علیہ السلام کی خوبیاں ہیں. سرکار نے فرمایا میں اول کیسے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے. کہا آخر کیسے ہو؟ کہا اس لیے کہ سب سے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. کہا ظاہر کیسے ہو؟ کہا ظاہر یہ ہے آپ سے جو ملاقات کرنا چاہے آسانی سے کر سکتا ہے. کہا باطن کیسے ہو؟ کہا باطن ایسے ہے کہ ابو بکر بھی آپ کو نہیں سمجھ پائے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. سرکار باطن بھی ہے، سرکار ظاہر بھی ہے، سرکار اول بھی ہے، سرکار آخر بھی ہے، سرکار طاہر بھی ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب کیا تو کہا یا طاہر، یعنی نبی کو پاک کہا. ادھر نبی کو پاک کہا اور ادھر مصطفیٰ کی آل کی بات آئی تو قرآن بولا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اہل بیت تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے. پتہ چلا نبی بھی پاک ہے، نبی کی آل بھی پاک. اچھا اگر کہو تو اس آیت پہ ایک نقطہ بتا دو، چھوٹے کاف والا نقطہ، اور ایسا نقطہ بتاؤں گا کہ بڑے نقطہ رکھنے کا بھی تمہیں موقع نہیں ملے. سمجھ گئے؟ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو میرے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت ام سلمہ، اونچا بولو میری آپ کی ام رضی اللہ تعالی عنہا. بہت ساری تفسیروں میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا اغلق البابا، اے ام سلمہ دروازہ بند کرو، اب کوئی آئے گا نہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں دروازہ تو بند کر دیا مگر تھوڑی دیر میں فاطمہ آ گئی. میں نے سوچا روکو تو روکو کیسے، بیٹی ہے اندر باپ ہے. کہا چلی جاؤ. اندر چلی گئی. نبی علیہ السلام کا مطلب بھی یہی تھا، راز بھی یہی تھا، بات سمجھ میں آ جائے گی. اغلق البابا کا مطلب تھا اغلق البابا لا یاتی احد من الناس، کوئی بھی نہیں آئے گا مگر چار آئیں گے. ذرا توجہ کیجیے گا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ اندر چلی جاتی ہیں، انتظاری لے لیتی ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا حضرت سبط پیغمبر شہزادہ مصطفیٰ امام حسن مصطفیٰ چلے آئے. کہتی ہے اب کیسے روکوں، اندر ماں ہے، اندر نانا ہے، آپ بھی چلے جاؤ. تھوڑی دیر میں امام حسین چلے آئے. سر کہتی ہے اب کیسے روکوں، نانا بھی ہے، بھائی بھی ہے، ماں بھی ہے. ان کو بھی اجازت دے دی. میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بھی بلا لیا اور بلانے کے بعد ردائے تطہیر کو پھیلایا اور چادر کے نیچے ان کو لے لیا. دعا کر رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو خوب ستھرا کر دے، ان کو خوب پاک کر دے. ہم نے کہا سنیوں کچھ غور کیا. سرکار علیہ السلام نے چادر ڈالی ہے. چادر یہی چادر تطہیر ہے، یہی مصطفیٰ کی پاکیزہ چادر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دن میرے نبی قبرستان تشریف لے گئے. میں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے. سرکار کی مبارک چادر کو لیا، اوڑھنی بنا لیا. کہتی ہے جیسے ہی اوڑھنی بنایا بارش پہ بارش، بارش پہ بارش، بارش پہ بارش، بارش پہ بارش، موسلا دھار بارش کے منظر نظر آنے لگے. آپ حیرت میں پڑ جاتی ہے. کب؟ جب دیکھا میرے نبی آئے ہیں. سرکار آئے، نبی کے ریشے مبارک کو چھوا، سرکار کے سینہ اقدس کو چھوا. کہنے لگی آقا ابھی تو بارش ہو رہی تھی لیکن کیا وجہ ہے اب بارش نظر نہیں آتی؟ آپ کے جسم پہ پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں. سرکار کے لبہائے مبارک پر تبسم ریزیاں ہے، لاز کر رہی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تھا کہ اے عائشہ یہ بتاؤ تو
تم نے اوڑا کیا ہے؟ کہنے لگی آقا میں نے آپ کی مبارک چادر کو اوڑھ لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں بذالکا ارتفع الغطا عن بصرکی وراتی مطر عالم الغیبی، کہا عائشہ یہ جو تم دیکھ رہی ہو یہ آسمان دنیا کی بارش نہیں، عالم غیب میں ہونے والی رحمت کی بارش کے جلوے نظر آ گئے۔ اب یہی نقطہ دے علامہ صاحب میری گاڑی بھی اٹھی تھی، میں سوچ رہا تھا اسٹیشن پہ پہنچ جائے تب پیسنجروں کو بتایا جائے کہ گاڑی آ گئی ہے، سوار ہو جائے، لیکن بہرحال کیا کیا جائے، چونکہ پھاٹک اندر سے بند تھا اور باہر سے بند نہیں تھا اور اسٹیشن سے اجازت نہیں تھی، ماسٹر نے اجازت ہی نہیں دی تھی، اس لیے گاڑی کو پیچھے ہی روکنا پڑا۔ سمجھدار آدمی ہے، اللہ کرم فرمائے، ذرا غور کیجیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بذالک ارتفع الغطاء عن بصرکی وراتی مطر عالم الغیبی، کہا عائشہ تیری نظروں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں، آسمان دنیا کی بارش نہیں ہے بلکہ عالم غیب میں ہونے والی رحمت کی بارش کے جلوے تو نے دیکھ لیے ہیں۔ میں نے کہا سرکار علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو چادر اڑائی نہیں تھی، وہ تو خود اوڑھ لی تھی، تب ان کی نظروں کا یہ عالم ہے، عالم غیب میں ہونے والی بارش کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہاں تو مصطفیٰ نے فاطمہ کو اڑائی ہے، علی کو اڑائی ہے، حسن کو اڑائی ہے، حسین کو اڑائی ہے، اگر خود اوڑھ لی جائے تو اس کا کمال یہ ہے۔ اور جب مصطفیٰ علی کو اڑا دے، مصطفیٰ علی کو اڑا دے تو اب یہاں کیا نظر آیا یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ تو اڑانے والا جانتا ہے، یہ اوڑھنے والا جانتا ہے۔ جو ہے اور سنیں، ابھی تیسری چیز ہے، چوتھی چیز بتاؤں؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ مصطفیٰ کے لیے صدقہ حرام اور نبی کی آل کے لیے بھی صدقہ حرام، اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہذہ اوساخ الاموال، یہ مالوں کا میل کچیل ہے، اور جن کو اللہ پاک کرے وہ کبھی میلے ہو نہیں سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو پہلے سے پاک ہے وہ ہمارا میل کچیل کیوں لے لے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بھی صدقہ حرام کیا، نبی کی آل کے لیے بھی صدقہ حرام کیا۔ بولو یار، اگر تھک گئے ہو تو بتائیے، اگر تھک گئے ہو تو بتائیں۔ تھکے تو نہیں ہے، تھکنا تو مجھے چاہیے کہ رات بھی تقریر کر کے 3 بجے آیا، گاڑی میں بیٹھا سیدھا ایئرپورٹ، چونکہ 3 بجے آدمی سوئے گا تو ہمارے یہاں 5:20 پہ تو ویسے ہی فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اب اسی درمیان 1-2 بار استنجا بھی اور اس کے ساتھ نماز کے لیے آنا بھی، اور سیدھا ایئرپورٹ آ کے اب فلائٹ میں کون سوتا ہے میاں؟ فلائٹ میں کس کو نیند آتی ہے؟ آپ کو آتی ہوگی، مجھے تو صحیح سے نیند نہیں آتی، ہر 2 منٹ پہ آنکھ کھلتی رہتی ہے، اگر ہلکی سی آنکھ بند بھی ہو جائے، اور اس کے بعد تو ماشاءاللہ پھر بنگلور کا سفر آپ جانتے ہیں کتنا ٹریفک رہتا ہے۔ جمعے کا دن تھا، بہت سارے کام تھے، کھانا بھی نہیں کھایا تھا، ہمارے احباب بیچارے بڑی محنت کرتے رہے لیکن آنکھوں میں نیند نہیں آئی، اور مجھے ویسی نیند نہیں آ رہی تھی، بڑی ذمہ داری میرے سر پہ ڈال دی تھی، معاملہ ایسا ہے بہرحال، لیکن اب آ گیا تو آنے کے بعد یاد رکھیے گا الحمدللہ میں مولائے کائنات کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتا ہوں، جب مولائے کائنات ایک دن روٹی کاٹ رہے ہیں، آپ سے وہ سوکھی روٹی کٹتی نہیں، کہنے لگے علی یہ تیری طاقت ہے، اور فتح خیبر کے موقع پر تو نے باب خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، وہ خدا کی طاقت تھی، شہزاد تجھ سے سفر کرنے کی، سفر کرے تو تھکان آ جاتی ہے، یہ ہے لیکن اتنی دیر گفتگو کر رہا ہے، آواز بھی الحمدللہ ساتھ دے رہی ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ میرا رب بلوا رہا ہے، اور فیضان مجھے حسنین کریمین کا ملتا چلا جا رہا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، آپ بھی اسی پر قائم رہیے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ نبی کے لیے صدقہ حرام، نبی کی آل کے لیے بھی صدقہ حرام، اور 5ویں چیز یہ ہے نبی کی محبت ہمارے لیے لازم، اونچا بولو ہے نا، نبی کی محبت ہمارے لیے لازم، لا یوم
युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। पूरी तमहीद ईमान पढ़ते चले जाइए, नबी के इश्क का फलसफा समझ में आ जाएगा। अब नबी की मोहब्बत भी है, इधर मुस्तफ़ा की मोहब्बत लाजिम। और जब मुस्तफ़ा की आल की बारी आई तो कुरान ने कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब कह दो कुरान तुम्हें मेरी वजह से मिला है, बारगाह रहमान तुम्हें मेरी वजह से मिली है, हिदायत का सामान तुम्हें मेरी वजह से मिला है, ये सारा इल्मी शमिस्तान तुम्हें मेरी वजह से मिला है। लेकिन मैं तुमसे इस पर माल नहीं मांगता, अगर मांगता हूं तो अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं। पता चला यह मुस्तफ़ा की आल का कमाल है जो सरकार के साथ 5 चीजों में शरीक किए गए। उधर नबी के लिए सलाम है, इधर नबी की आल के लिए सलाम है, उधर मुस्तफ़ा पे दुरूद है, इधर आले मुस्तफ़ा पे दुरूद है, उधर सरकार ताहिर है, इधर अहले बैत को भी ताहिर किया गया है, उधर मुस्तफ़ा के लिए सदका हराम है, इधर मुस्तफ़ा की आल के लिए सदका हराम है, उधर मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी है, इधर अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। तो कहते क्यों नहीं ला तो नाला का कोई जवाब है ना नवासे का कोई जवाब है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर। और बुलंद आवाज से गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नारे हैदरी। अब देखिए 10 मुहर्रम को तो मैं आ नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे रायपुर में रहना है, तो क्यों ना 10 मुहर्रम का एक फलसफा आपको बता दूं। मुझे एक बात बताइए मैसूर के लोगों, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक नेज़े पर बुलंद था, फिर भी कुरान पढ़ रहा था। क्यों? अहले इल्म कहेंगे इसलिए वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा ना कहो वह जिंदा। मैंने कहा यकीनन मेरा इस आयत पर ईमान है, यकीनन। लेकिन एक फलसफा और बता दूं, वक्त हो तो अहले मेंबर पता नहीं क्या देख रहे हैं बाहर कुछ जरूरी काम हो तो मुझे भी बताइए, मैं थोड़ी देर के लिए इंटरवेल कर लेता हूं, कुछ मेरा फायदा हो जाएगा, कुछ आपका फायदा हो जाएगा, है ना। कोई फायदा तो नहीं है ना, सबसे बड़ा फायदा तो यही है जो हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तवज्जो है। मैंने कहा एक दूसरी वजह भी है। मौलाना सज्जाद साहब जा रहे थे अपने मदरसा, मैंने कहा एक बार और देख लूं वो मस्जिद जिसमें टीपू सुल्तान नमाज पढ़ने आते थे। कहने लगे चलिए। अब 1.5-2 किलो में 4 किलोमीटर जितनी भी दूर हो, मैं गया, कई मोहल्ले आए, फला मोहल्ला आया ना, ये कार से उतरे ना मैं कार से उतरा। दूसरा मोहल्ला आया, ये भी नहीं मैं भी नहीं, क्योंकि हम दोनों का सफर खत्म हो रहा था टीपू सुल्तान अलैहि रहमा की मस्जिद पर जाकर, यही तो हो रहा था। और अगर थोड़ी लंबी मिसाल लेना चाहते हो तो बेंगलोर की ले लो। सैयद साहब कहने लगे कहाँ जाएंगे, मैंने कहा बेंगलोर। बोले मैं भी चाह रहा था बेंगलोर जाऊं। मैंने कहाँ तक? बोले एयरपोर्ट तक। कई सिटी आई, मैसूर से निकले, जाने के बाद कितनी सिटी आती रही ना, ये उतरे ना मैं उतरा, सिलसिला ऐसे ही सफर का होता रहा। जैसे ही एयरपोर्ट आया ये भी उतर गए, मैं भी उतर गया। मैंने कहा अच्छी बात है, चूंकि सफर वहां तक था इसलिए ना ये उतरे ना मुझसे जुदा, ये ना मैं उनसे जुदा, ना इनसे मुझसे जुदा, ना मैं उनसे जुदा। हमने कहा अगर ये बात समझ गए तो आओ नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं तुम्हारा लख्ते दिगर लोके नेजा पर कुरान की तिलावत क्यों कर रहा है। सरकार की हदीस इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अबदा वलन तदिल्लु बादी अबदा। किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दी व इत्रतु अहली बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौजा फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, नुक्ता बता रहा हूं भाई, भारी चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, भारी। हमने कहा भारी का फलसफा समझाओ। अभी आंधी आई, बड़ी तेज आंधी आई साहब, गाड़ियां भी हिलने लगी, लेकिन हमने देखा एक पत्थर है, पत्थर के नीचे एक पत्ता है, गाय का पेट
पेड़ का पत्ता रखा हुआ है, हवा आती है चली जाती है लेकिन पत्ता उड़ता नहीं। बड़े बड़े पेड़ जमीन बोस हो रहे हैं, गाड़ियों में हरकत पैदा हो रही है, चलने वाले इधर के उधर है, लेकिन पत्थर के नीचे दबा हुआ पत्ता ना इधर जाता है ना उधर। हमने कहा वजह क्या है? कहने लगे इस पर वजनी पत्थर रखा हुआ है, भारी पत्थर रखा हुआ है। अब जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, सरकार ने कुरान को भारी कहा, सरकार ने अहले बैत को भारी कहा। अबे ये राफजी कुत्ते कुरान को कैसे मानते हैं ये सबको मालूम होना चाहिए। इनको कुछ नहीं मिलेगा इसलिए कि ये 30 को 40 पारे बता के कुरान का इनकार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को सुन्नियों ने माना है। और याद रखिएगा जितने भी रामसी हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में झूठे हैं। आप कहेंगे वो कैसे झूठे? इसलिए कि नबी ने क्या फरमाया? वलन यतफर्रका, ना कुरान अहले बैत से अलग है ना अहले बैत कुरान से अलग है। इसका मतलब सच्चा मुसलमान वो है जो एक साथ कुरान को भी मानता हो, अहले बैत को भी मानता हो, रामसी हुसैन को तो मानता है लेकिन कुरान को नहीं मानता। लिहाजा मुस्तफा की हदीस ने कह दिया ये झूठा है मेरे हदीस की रोशनी में। अब शकलैन की बात कर रहा हूँ। पत्थर के नीचे से पत्ता ना इधर जाता है ना उधर, ना दाएं जाता है ना बाएं। हमने कहा वजह क्या है? अल्लामा सज्जाद कहने लगे देखते नहीं भारी पत्थर रखा हुआ है। हमारे इमाम ने जब इन निस्बतों की तरफ तवज्जो की तो कहने लगे दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अबे बल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, हैदर की शुजाअत, माविया की सियासत, नारे रिसालत। दूसरा नुक्ता सुने। गाड़ी चली, सिटी आई, न सैयद साहब का कदम नीचे न मेरा, इसलिए कि सफर मुकम्मल नहीं, तो साथ कैसे छूट जाता? सरकार ने कहा दो चीजें छोड़ना हो, एक तो कुरान जो बारगाह खुदाबंदी से बंदों तक एक लटकी हुई रस्सी है, ये हदीस मुतशाबे कमा यंबगी बिशानी। तवज्जो। दूसरी चीज है अहले बैत। दूसरी चीज क्या है? हाजी जी असलम तसलम। अब मैं असलिम भी बोल सकता हूं लेकिन चूंकि नाम आपका असलम है, समझ गए ना? असलिम तसलम है, इस्लाम कबूल करो सलामती पा जाओगे। आज के दौर में कह दूं पक्के सुन्नी बन जाओ, मसले के आला हजरत के मानने वाले बन जाओ, कामयाबी मिल जाएगी। गौर फरमाइएगा, अल्लामा सज्जाद साहब के साथ सफर था, रास्ते में कहीं नहीं उतरे। हमने कहा कुरान पाक हजरत इमाम आली मकाम लोगों के जबान पर क्यों तिलावत कर रहे हैं और तिलावत की वजह क्या है? मैंने कहा एक तो जिंदा है इसलिए, दूसरी बात क्या है जिस पर मैंने एक शेर में अर्ज किया था, सर कट गया है फिर भी तिलावत सभा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। बता तो ये भी रहे हैं, बता तो ये भी रहे हैं, बता तो मैं भी रहा हूं, लेकिन नोके नेजा पर हुसैन ने कुरान पढ़ के बताया नहीं बल्कि दिखा दिया है कि मुर्दा कहने वालों देखो हुसैन आज भी जिंदा है, इसलिए कि शहादत का जाम पी गया है। अब गौर फरमाइएगा, लोके नेजा पे कुरान की तिलावत क्यों है? मैंने कहा तिलावत इसलिए है, सरकार कहते हैं वलन यतफर्रका अहले बैत कुरान से, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं होंगे। हमने कहा कब तक? फरमाया हत्ता यरिदा अलैयल हौजा, ये कयामत के दिन दोनों आएंगे और मुझसे आके हौजे कौसर पे मिलेंगे। हुसैन ने नोके जोजा पर करबला की सरजमीन पे आयत करीमा की तिलावत करके बता दिया है हुसैन का सर ही तो कटा है, लेकिन ना हुसैन कुरान से अलग है ना कुरान हुसैन से अलग है। वजह यह है कि अभी दोनों का सफर मुकम्मल नहीं हुआ है, यह सफर तो हौजे कौसर पे जाके मुकम्मल हो जाएगा। वो ना आए तो इतना कह देना इजाफत मकलूबी है ज़ादे शाह,
تو بادشاہ کا بیٹا کہہ دو اور کیا. کہ شہزاد اصل میں زادِ شاہ ہے نا, اضافت مقلوبی ہے. جیسے دیوبندی اصل میں کیا ہے, بندی دیو ہے نا, قرن الشیطان کا ترجمہ ہے. تو اضافت مقلوبی کا فارسی میں خوب چلن ہے, پورا دیوبندی ہو گیا. دیو کا معنی کیا ہوتا ہے, شیطان, اور بندی کا معنی آپ جانتے ہیں, جو کسی کی, آپ سمجھ رہا ہو, سب چیز کا ترجمہ نہیں کر سکتا نا میں مسجد میں بیٹھ کر, سمجھ گئے؟ تو ظاہر سی بات ہے سرکار نے قرن الشیطان فرما دیا. اگر میری بات غلط لگے تو مفتی احمد خان صاحب کا مقدمہ جال حق پڑھ لیجیے, جال حق کا مطالعہ کر لیں, سمجھ میں آ جائے گا. کچھ پڑھا بھی کرو بھائی, سنا کے تو معاملہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے نا. سوشل میڈیا پہ اس کو سنا اس کو سنا, نہیں بھائی, سننا بھی ان کو ہے جن کی سنی جاتی ہے. سمجھ گئے؟ آگے بڑھوں. اہل بیت سے پیار ہے تو 3 چیزوں کے لیے ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا. 3 چیزوں کا ہمیشہ خیال. پتہ ہے کون کون سی؟ کتاب کا نام یہی احیاء المیت بفضائل اہل البیت. میرے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا, ذرا غور کیجئے گا. سرکار نے فرمایا, ثلاثن من حفظہن حفظ دینہ و دنیاہ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں اگر بندہ ان کی حفاظت کر لے گا تو اللہ اس کی دنیا کی بھی حفاظت کرے گا, دین کی بھی حفاظت کرے گا. بولو بھائی بولو یار, مردہ نہیں, زندہ لوگ بیٹھے ہیں. سچے حسینی مردہ نہیں ہوتے. ہم سینہ پیٹتے نہیں ہیں, پیٹے وہ جس کے دل میں صحابہ کے بغض کا درد ہو رہا ہو. سمجھ گئے نا؟ ہمارے دل میں درد نہیں ہو رہا ہے, محبت صحابہ نے ہمیں چین دے دیا ہے, اس لیے سکون سے سو رہے ہیں. اور جن کے دل میں بغض صحابہ کا درد ہے وہ سینہ پیٹ پیٹ کے بتا رہے ہیں اور پیٹتے ہی رہیں گے, اس لیے کہ ان کے دل میں شیخین کی عداوت ہے اور مدینے بھی نہیں جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ مدینے میں وہی جا سکتا ہے جو مصطفیٰ کے دونوں یاروں سے پیار کرتا ہوگا. سرکار نے برابر میں سلا لیا ہے اور پہچان بھی بتا دی ہے, آئے گا وہی جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا. ذرا غور فرمائیے گا, میرے نبی نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں, ان 3 چیزوں کی جو حفاظت کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی محفوظ کر دے گا اور اس کا دین بھی محفوظ کر دے گا. اب اگلا جملہ سنیے گا, وَمَن ضَيَّعَهُنَّ لَمْ يَحْفَظِ اللَّهُ لَهُ شَيْئًا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا, اور جو 3 چیزوں کو ضائع کر دے گا اور ان کو کھو دے گا, یاد رکھنا اللہ نہ اس کی دنیا کی حفاظت کرے نہ اس کے دین کی حفاظت کرے. گھر میں بے برکتی بھی آئے گی اور آخرت برباد ہو جائے گی, عقیدہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. اس لیے یاد رکھو, رافضیوں کے ساتھ یہ نام نہاد سنی جو عید قدیر منا رہے ہیں, ان کو میں چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے 3 چیزوں کی حفاظت نہیں کی ہے, اس لیے تمہاری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے. اسی لیے تو چیخ چیخ کے سنیوں سے اپنے تصفیہ حال کی بھیک مانگ رہے ہو. ہم جانتے ہیں تمہارے اندر نفاق بھرا ہے, ہمیں نفاق والوں سے لینا نہیں ہے, ہمیں سب کچھ مصطفیٰ کے وفاداروں سے لینا ہے. اس لیے ہمیں تمہارے اس رشتے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں. ایسے ہی کرتے رہو, یہ تمہاری آخرت کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے. غور فرمائیے گا, سرکار نے کہا 3 چیزوں کی حفاظت ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا حرمت الاسلام, جو اسلام کی حرمت کی حفاظت کرے, وہ حرمتی, اور جو میری حرمت کی حفاظت کرے, وہ حرمت رحمی, اور جو میرے قرابت داروں کی حرمت کا پاس و لحاظ کرے گا. اس لیے جو نام نہاد رافضی ہے اور جو سچے رافضی ہے, سنی ہے, خود کو سید کہتے ہیں, ایسوں کے قریب جانے کی ضرورت نہیں. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی سچا سید مسلکی اعلیٰ حضرت پہ عمل کرتا ہے, اس سے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, محبت سے قریب کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ میرے نبی نے خود فرمایا ہے, من صنع الی احد من اہل بیتی یدن کافاتہ یوم القیامہ. فرمایا جو میری اولاد میں اگر کسی کے ساتھ ایک بار بھی احسان کر دے گا, سرکار کہتے ہیں قیامت کے دن میں اس کے احسان کا پورا بدلہ چکاتا ہوا نظر آؤں گا. ہم سے کہتا ہے
हमसे कहता हम सादात की ताजीम नहीं करते, बरेली के स्टेज से सैयदों का वकार नहीं रखा जाता। अबे याद रखना, मसौली के बुजुर्गाने दीन हमारे साथ है, कालपी का शेर भी हमारे साथ है, महरैरा मुकद्दसा के मखदूम ज़ादे भी हमारे साथ हैं, महरैरा मुकद्दसा के मखदूम ज़ादे भी हमारे साथ है, और याद रखना बिलगिराम का फैजान भी हमारे साथ है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, सरकार ने यह भी फरमाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमा दिया, एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें गुलू होगा, गुलू। क्या होगा? गुलू होगा, और गुलू करने वालों को मेरे नबी ने जहन्नमी करार दिया। अभी मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा, तब तफसील में जाऊंगा। गौर फरमा रहे हैं? क्या अहले बैत है भाई, क्या पाकीज़ा नस्ब है, क्या पाकीज़ा नस्ब है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से तो बड़े चिढ़ते हैं ना ये लोग, और इस रिवायत को तो झूठा मानते हैं कि हजरत अली की बेटी से शादी की थी। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की लख्ते जिगर से हजरत उमर फारूक आजम ने शादी की निकाह का पैगाम भेजा, कबूल कर लिया गया। और जब ये शादी हो गई तो आपने मेंबर पे खड़े होकर के कहा था, अला 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 तुहन्निनूनी, ए लोगों क्या मुझे मुबारकबाद पेश नहीं करोगे? बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मुझे मुबारकबाद पेश नहीं करोगे? हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल यनक़तिउ यौमल क़ियामती कुल्लु सबबिन व नसबिन इल्ला सबबी व नसबी। सरकार ने इरशाद फरमाया है, हजरत उमर कहते हैं, मैंने अली की लख्ते जिगर से रिश्ता इसलिए जोड़ा है कि सरकार ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की पहले आयत सुने, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाब बैनहुम। कुरान कहता है जब क़यामत के दिन सूर फूंक दिया जाएगा, अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। कैफियत क्या होगी? यौमा यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से, बेटा अपने बाप से, बाप अपने बेटे से, एक दूसरे से भाई भाई भागते नजर आएंगे। सरकार ने फरमाया कयामत के दिन अब नसब काम नहीं आएंगे। तो किसी के जहन में ख्याल आ गया शायद नबी का नसब भी नहीं आएगा। तब मेरे नबी ने मेंबर पे खड़े होकर कहा, मा बालो अक़वामिन यज़अमूना अन्ना क़राबती तनफ़उ यौमल क़ियामा। सरकार ने फरमाया क्या हो गया लोगों को? लोग कहते हैं कयामत के दिन मेरा नसब काम नहीं देगा। फरमाया सुनो, कुल्लु नसबिन व सबबिन तलक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। और कुर्बान जाऊं, इस रिवायत को आला हजरत ने मतलउल कमरैन में जिक्र किया है। सरकार आला हजरत लिखते हैं, मेरे नबी ने फरमाया सुनो, कयामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सारे नसब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा रिश्ता मेरा नसब बाकी रहेगा। इसलिए कि मेरा रिश्ता मेरा नसब दुनिया में भी जोड़ा है, आखिरत में भी जोड़ा है। समझ गए आप? हजरत उमर फारूक आजम ने इसलिए। अच्छा एक चीज और है, मौलाना साहब बैठे हुए हैं, नाम तो मुझे पता नहीं, नकीब इजलास मौलाना अब्दुल सलाम, बेटा तो होगा, अल्लाह सलामत रखे और दो चार हो जाए, बरकतें दे, दुआ कर रहा। मैं अभी अपने दादू भाई बेचारे बड़े दूर से आए हैं, मैं इनसे कह रहा था कि कम से कम 2-2 शादियां होना चाहिए। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा कुरान का फलसफा समझिए, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना, वाहिदा से शुरू नहीं है, 2 से शुरू है। बहरहाल कुछ बातें मैं बोल देता हूं, लेकिन ये उसके लिए है कि जो अपनी बीवियों के साथ इंसाफ कर सके। बहरहाल आपका नसब किससे चलेगा? बोले मेरे 2 बेटे हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बेटे सलामत रहेंगे, उनसे तुम्हारा नसब चलेगा। चलेगा ना? बोलो नसब किससे चलता है? ऊंचा बोलो यार। बेटे से चलता है,
اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک اور پھر حضرت عیسیٰ کی جب شادی ہوگی تو پھر ان کی بھی اولاد ہوگی اور تشریف فرما ہو جائیں گی بعد انتقال وہاں. پوری تفصیل آپ کے ذہن میں ہے. حضرت آدم کی نسل چلی ہے تو بیٹے سے، حضرت شیس کی چلی ہے تو بیٹے سے، حضرت نوح کی چلی ہے تو بیٹے تھے. یہ سلسلہ بن گیا. اب میرے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، اونچا بولو کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 4. اب یہ رافضی کتے کہتے ہم نبی کو مانتے. آدمی کہے گا بار بار کتا بول رہے ہو، تو میں نے کہا بھیا جس کا جو منصب ہوتا ہے وہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا اہل البدعی کلاب و اہل النار، یہ سارے بدعتی جو ہیں یہ جہنمی لوگوں کے کتے ہیں. ہم نے کہا ان کے لیے یہ ہے، اسی لیے تو آپ نمازوں میں دعا کرتے ہو بہرے شبلے شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. میں نے کہا یہ گلی کوچے میں بھونکنے والے ڈاگس مراد نہیں ہے، یہی بدعقیدگی پھیلانے والے لوگ مراد ہیں. ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے. اب توجہ فرمائیے گا، دلیل دے دی ہے میں نے، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہ لوگ اور دلیل دے دیں گے. غور فرمائیے گا. یہ رافضی بولتا نبی کی ایک ہی بیٹی ہے. میں نے کہا ابے اسی لیے تو ہم نے کہا تھا تو قرآن کو نہیں مانتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک 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 وبناتک. بنات عربی کا لفظ سنگولر نہیں پلورل ہے، واحد نہیں جمع ہے، ایک نہیں زیادہ ہے. منطق میں جائیں تو ما فوق الواحد، علم نحو میں چلے جائیں تو 3. اب بنات کا معنی کیا ہوا؟ لڑکیاں. ارے بولنا یار بھائی، کیا ہوا؟ اس کا مطلب نبی کی ایک لڑکی نہیں کئی لڑکیاں ہیں. اب تاریخ میں گئے تو پتا چلا نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. اللہ نے پاکیزہ نسبت دی. آسمان کی بڑی کتابیں بھی 4، آسمان کے بڑے فرشتے بھی 4، اولو العزم انبیاء کی تعداد بھی 4، اور آپ جانتے ہیں آسمان میں بڑے ستارے بھی 4، آسمانی بڑی کتابیں بھی 4، ہمارے تقلید کیے جانے ہم میں امام بھی 4 اور طریقت کے امام بھی 4، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں بھی 4. اونچا بولو، مصطفیٰ کی بیٹیاں بھی 4. پہلی ذات حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری ام کلثوم، چوتھی فاطمہ. بات سمجھ گئے؟ غور کر رہے ہیں؟ اب سرکار کی 4 بیٹیاں، بیٹے کتنے؟ 3. پہلے بیٹے حضرت قاسم، آپ کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم. لا تسمو بے اسمی ولا تسمو بے کنیتی، لیکن بعد میں حکم آ گیا نام بھی رکھ سکتے ہو، کنیت بھی رکھ سکتے ہو. 12. یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی نا. تو سرکار کے کتنے بیٹے؟ 3. پہلے بیٹے حضرت قاسم انتقال، حضرت عبداللہ انتقال، حضرت ماریہ قبطیہ مصطفیٰ کی کنیز پاک، ان کے بطن پاک سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب جب نبی کی آل کا انتقال ہوا تو ابو لہب اینڈ کمپنی بڑی خوش، کہنے لگی بوتیرا محمد، معاذ اللہ بولیے، نبی کی نسل ختم ہو گئی. یہ تانا دیا کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب نرینہ اولاد تو ہے نہیں، لڑکے تو ہے نہیں، تو نسل چلے گی کیسے؟ مگر ان ظالموں کو پتا نہیں تھا جب اللہ ابراہیم کو لینے پہ قادر ہے تو مصطفیٰ کی نسل کو باقی رکھنے پہ بھی قادر ہے. اسی لیے ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، کتاب کا نام بتا رہا ہوں، شیخ مومن شبلنجی کی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت المختار. اور اس کتاب کو معتبر اس لیے مانتا ہوں کہ میرے پیر نے فتاوی تاج الشریعہ کے اندر اس کا حوالہ دیا ہے، اور ہمارے یہاں کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے. پہلی بار میں نے بھی وہی دیکھی تھی. الحمدللہ رب العالمین، میرا پیر بڑا کامیاب ہے، پیر کو ماننے والے بھی کامیاب ہے. توجہ فرمائیے گا، جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کیا گیا، حالانکہ
اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے، لیکن میں ایک تفسیر اٹھا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت اتری اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنایا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے اور کہیے مخالف سے تیری شان ہی ابتر، یعنی نسل بریدہ ہونا ہے، تیری ہی نسل ختم ہونے والی ہے۔ ابو لہب کی نسل کہاں نظر آتی ہے؟ لیکن اب آپ کہیں گے مولانا جب سرکار کی تین بیٹے ہیں اور بیٹے سے نسب چلتا ہے، تینوں کا انتقال ہو گیا، تو سوال تو جو کا تو رہا، ہم نے تو بول دیا، آپ نے کہا ہم نے بھی ہاں پہ ہاں کر دیا، لیکن ایک بات ہمیں بتائے، سرکار کے جب بیٹے نہیں تو نسل چلے گی کیسے؟ یہ تو پرفیکٹ، یہ تو بات بالکل انفیکٹ درست ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی نرینہ اولاد انتقال کر گئی۔ ہم نے کہا یہ نبی کی ذات تھی، جو آقا کریم خود کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلتیں دی ہے، نبی کو الگ الگ بیوٹی دی، تو ظاہر سی بات ہے یہاں قانون کو چینج کر دیا گیا۔ آدم تمہاری نسل تم سے چلے گی، لو تمہاری نسل تمہاری نرینہ اولاد سے چلے گی، پورا سلسلہ بن کے آ رہا ہے۔ لیکن جب نبی کی باری آئی، سارے نبیوں کی نسلیں انہی کی پشت میں رکھی جا رہی ہے۔ امام طبرانی ذکر فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل صلب علی ابن ابی طالب۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو، ان کی اولاد کو انہی کی پشت میں رکھا ہے، لیکن محمد کی نسل کو علی کی پشت میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہے نسب مصطفیٰ۔ کیا فاطمہ تو زہرا کی شان ہے، لمبی لمبی گفتگو اس پہ ہو جاتی ہے چونکہ شانیں اتنی ہیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اچھا ایک بات اور بتا، سب جانتے ہیں جو جوان ہیں، شادی شدہ ہیں یا جو بالغ ہیں، عقل رکھتے ہیں، خرد رکھتے ہیں، کوئی عورت دنیا میں آپ کو ایسی نظر آئے جو 30 دن میں 30 دن مکمل نمازیں پڑھتی ہو؟ بولو، نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ناپاکی کے دن کچھ نہ کچھ متعین رہتے ہیں۔ سن ایاس مستثنا ہے۔ علامہ سجاد صاحب یہ دفعہ دخل مقدر کے طور پہ میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا، غور فرما رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی عورت نظر نہیں آتی، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جس کو حیض اور ناپاکی کا خون آتا ہے، وہ خون بھی ایک دن بند ہوتا ہے۔ کب بند ہوتا ہے؟ جب اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر جائے تو وہی ناپاک خون اب آتا نہیں، پیدا ہونے والے ٹھہرنے والے بچے کی غذا بنایا جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے لیے کہا فاطمہ حوراء آدمیہ لم تحض ولم تطمس، فرمایا میری فاطمہ انسانوں میں حور ہے۔ اس کو اور آسان کر دوں، میری فاطمہ انسانی حور ہے، اور جنت کی حوروں کو ناپاکی سے دور رکھا گیا ہے۔ ارے بھیا جو میلی کچیلی بیویاں تھی یہ تو خود وہاں جائیں گی تو ستھری ہو جائیں گی۔ اب سرکار نے فرمایا فاطمہ تو حوراء آدمیہ، میری فاطمہ انسانی حور ہے۔ فاطمہ کو نہ تو حیض آتا ہے اور نہ اس کو گندگی آتی ہے، نہ ناپاکی آتی ہے۔ اب ایک مسئلہ پھر کلیئر نہیں ہوا، ابھی حضرت علامہ سے آپ نے سن لیا، کتاب کا نام میں بتاتا ہوں، سر الشہادتین کو پڑھیے۔ سرکار علیہ السلام کے لختی دیگر حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا، میرے نبی دوڑے دوڑے آئے، سرکار نے ارشاد فرمایا ارونی ابنی، اے علی میرے بیٹے کو ذرا دکھاؤ۔ حضرت امام حسن پاک پیدا ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا ما سمیتموہ، تم نے اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ کہنے لگے سمیتموہ حربا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، اس کا نام حسن رکھا جائے گا، حسن رکھا جائے گا، حسن رکھا جائے گا۔ اب دوسرا بیٹا امام حسین پیدا ہوئے، سرکار نے پھر یہی سوال، پھر یہی جواب، کہا نام کیا؟ بولے حرب رکھا ہے۔ میرے نبی نے کہا نہیں نہیں، اس کا نام حسین رکھا جائے گا۔ اب تیسرا بیٹا پیدا ہوا، سرکار نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہا میں نے اب بھی نام حرب رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں
نہیں اس کا نام محسن رکھا جائے گا۔ اب ایک نقطہ دے رہا ہوں، سرکار سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں، حسین حسن سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں۔ عمران ابن حسین کہتے ہیں ہما اسمانی من اسمائی اہل الجنہ، یہ دونوں نام جنت سے تھے اور جنت سے لا کے نیچے مصطفیٰ کی اولاد سبط پیغمبر امام حسن و حسین کو دیے گئے۔ میں نے کہا نبی سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں، سرکار امام حسن و حسین سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں۔ ذرا محبت سے بولیے گا، حالانکہ مانا تو شبیر مشبر، اور آپ جانتے ہیں پوری طریقے سے جو پڑھے ہیں آپ نے وہ سارے کے سارے نام پتا ہے، لیکن لفظ حسن اور حسین عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ ہم نے کہا مولا تیری شان بڑی عجیب ہے، جب تیرا محبوب دنیا میں آتا ہے تو پردہ حمد سے نام محمد نکال کے اپنے حبیب کو دے رہا ہے، اور جب ان کے نواسے آئے تو پردہ حسن سے حسن و حسین محسن نکال کے ان کو عطا فرما دیا۔ سمجھ گئے آپ؟ لیکن ایک سوال تو رہا نا، سوال یہ رہا میرے مولا فاطمہ کو جب حیض آتا نہیں تو جب امام حسن پیٹ میں تو غذا کیا؟ فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم نے کہا یہ عید غدیر منانے والوں سے پکڑ کے پوچھنا، بتا کیا جواب ہے اس کا؟ جواب نہیں دے پائے گا، اور دے گا بھی تو پھر بریلی ہی کو پڑے گا۔ ہم نے کہا بول یا مت بول، لیکن پتہ چل گیا چھپ کے دیکھتا تو ہمیں ہی ہے۔ جب گاڑی پھنستی ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر تب بھی کہتے ہیں چلو احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے دیکھ لیا جائے۔ یہ میں عقیدت میں نہیں بول رہا ہوں، میرا خود ایک ساتھی تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، اب وہ ادھر پڑ گیا سنیوں میں، وہ خود گیا تھا، کہنے لگا دارالعلوم دیوبند میں سیمینار ہوتے ہیں، پھنستی ہے بات تو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کو دیکھتے۔ ہم نے کہا یار جب ظاہر میں دنیا میں تجھے اعلیٰ حضرت کی ضرورت پڑ رہی ہے تو مان کیوں نہیں جاتا؟ ٹکٹ ہم کرا رہے ہیں، بریلی چل۔ اور منقبتی اس ناتی شعر کو منقبت کی شکل میں بھی کہہ سکتے اور کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے سر۔ کہنے لگے کیا جواب ہے؟ میں نے کہا جواب تو پہلے ہی دے دیا، لیکن تیرا ہوش ہی خراب ہے۔ اگر ہوش ہوتا تو اس طرح کی بات نہ کرتا، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ سمجھ گئے؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا وقت اسی پہ چلا جائے، پھر کہو کہ عید غدیر پہ کچھ بتایا نہیں، لیکن بولوں گا، اٹھ کے جانے نہیں دوں گا، یاد رکھ۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو دو محبتوں کی رسیوں میں جکڑ دیا، ایک محبت اہل بیت کی رسی، محبت صحابہ کی رسی۔ آدمی کو دو رسیوں سے باندھ دیا جائے، ایک رسی کھولو دوسری ابھی بندھی ہے تو جا پاتا ہے؟ ابھی تو میں نے ایک ہی رسی کھولی ہے، ابھی دوسری باقی ہے۔ توجہ ہے آپ کی بھائی؟ غور کر رہے ہیں؟ آگے بڑھ جاؤں؟ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا غور کیجیے گا کیا ہے میرے نبی کی ذات پاک۔ جب نجران کا وفد آیا تھا میرے نبی کی بارگاہ میں، جس کا پورا واقعہ دعوت مباہلہ جو دیا گیا تھا نا پوری طریقے سے آپ کو پتا ہوگا، سرکار انہوں نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا تھا آپ یہ کہیے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ ہم بھی لائیں، بچوں کو لاؤ ہم بھی لائیں، تم بھی نکلو ہم بھی نکلے۔ سرکار نے کس کو لیا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ کہاں ہے، علی کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے۔ اب ذرا یہ واقعہ سب نے سنا ہے مگر میں اس کی حیات قضائیہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ذرا مفتی صاحب توجہ فرمائیے گا۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بتایا کہ حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں، اب اتنے شاگرد ہو گئے ہیں کہ استاد خود پہچان نہیں پا رہا ہے، لیکن ان کا احسان ہے کہ یہ مجھے آج تک اپنا استاد مان رہے ہیں، ورنہ
ورنہ تو شاگردوں کا حال کیا ہے علامہ سجاد صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں. غور فرمائیے گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں ذرا غور کرنا. میں عرض کیا کر رہا تھا کچھ یاد ہے آپ کو؟ اونچا بولے کیا عرض کر رہا تھا؟ ارے نجران کے وفد کی بات کر رہا تھا. سرکار نے حضرت فاطمہ کو لیا. انداز کیا ہے؟ چادر مبارک ہے, ردائے تطہیر اوڑھ لی ہے. آگے میرے نبی ہے, بیچ میں فاطمہ ہے, پیچھے علی ہے. بیچ میں فاطمہ ہے, پیچھے علی ہے. میرے نبی نے امام حسین کو گود میں اس طرح اٹھا لیا ہے, امام حسن کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. اب توجہ فرمائیے گا, سرکار علیہ السلام کے فعل کی حکمت بتا رہا ہوں. سرکار امام حسین کو بچپن میں لے کر اپنی گود میں اٹھا کر جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں بچے کو جب گود میں اٹھایا جاتا ہے آپ کا سینہ پیچھے ہو جاتا ہے, بچہ آگے ہو جاتا ہے, یعنی فرنٹ پر بچہ آ گیا. اب آقا حسین کو میرے نبی نے اٹھایا ہے, کسی رشتہ دار کے یہاں لے کر نہیں جا رہے ہیں, کسی دعوت میں لے کر نہیں جا رہے ہیں, بلکہ دشمن کے مقابل لے کر جا رہے ہیں. کیوں دشمن کے مقابل؟ سرکار امام حسین کو میرے نبی نے اٹھا لیا ہے جبکہ امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہے. اصل میں میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ دیکھ بیٹا حسین, بچپن سے تربیت دی جا رہی ہے, آج مخالف اور دشمنوں کے مقابل میں تیرا نانا جان ڈٹ کر کے کھڑا ہوا ہے. کربلا میں تجھے بھی ڈٹ کر کے رہنا ہے. جس طرح تیرے نانا جان کے قدم کو پائے اس بات سے کسی نے جنبش نہیں دی ہے, اسی طرح یزیدیوں کے مقابل تو بھی ڈٹ کر کے رہنا. بس فرق یہ ہے جس طرح آج میں نے تجھے اٹھایا ہے, کل کربلا میں بھی تیرا نبی تجھ کو اٹھاتا نظر آئے. گرم توجہ ہے. اچھا ایک نقطہ تو اور رہ گیا. کتاب کا نام ہے سر الشہادتین, دو شہادتوں کا راز. جو کرسی پہ بیٹھے ہیں ہمارے چچا ذرا بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ, تاکہ آپ کی آواز یہ سنیں, قیامت کے دن یہ گواہی دیں کہ بھیا بیٹھے ہوئے کرسی پہ تھے, کہا تھا سبحان اللہ. دو شہادتوں کا راز. مولانا صاحب توجہ ہے آپ کی؟ ہاں, منہ چہرہ آپ ہی کا ہے, جتنا چاہیے گا اتنا ملیے گا, لیکن ابھی تھوڑی دیر میری بات کو سن لیجیے دھیان سے. ایک شاعر کہتا ہے ساری دنیا کو نیند آ گئی, ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اب توجہ فرمائیے گا, میرے نبی نے گود میں اٹھایا حسین کو, ہاتھ پکڑا. نقیب صاحب دے دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. ہاتھ پکڑا امام حسن کا. اب بچہ جب جاتا ہے چاکلیٹ لینے کے لیے, یا باپ یا دادا یا نانا کا ہاتھ پکڑ کے, تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی آگے کبھی پیچھے. یقبلو و یدبرو, یقبلو و یدبرو معا. امرؤ القیس نے کہا نا, مکرن مفرن مدبرن مقبلن معا کجلمود صخر حتہ السیل عن علی. علی کا معنی بلند, توجہ ہے نا, اور علی کو بلند بھی مدینے والے نے کیا, اور اتنا بلند کر دیا ہے بلند. اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو لیا جب حضرت علی توڑ رہے تھے بتوں کو. خیلو کے شان مبارک پر نبی کے کاندھوں پر
میں نے کہا سوار تو تھے، نبی علیہ السلام کا جو قد آدم آپ کا قد مبارک ہے اتنے ہی اونچے تھے یا اس سے زیادہ کچھ اونچے ہو گئے تھے؟ حضرت علی کہتے ہیں نبی کے کاندھوں پر سوار تھا، قسم خدا کی مجھے یہ خیال گزرتا تھا نبی نے مجھے اتنا اونچا کر دیا ہے، اگر چاہوں تو نبی کے کاندھوں پر کھڑے کھڑے آسمان کا کنارہ چھو سکتا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ اب ذرا غور فرمائے، سرکار نے امام حسین کو لیا ہے گود میں۔ اچھا جو بچہ سینے سے لگا ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ ارے نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کہ سینہ کیا بن جائے؟ رکاوٹ بن جائے گا نا۔ اب یہ بچہ جب ادھر ہے تو یہ ادھر ہی رہے گا، پیٹ کے پیچھے نہیں جائے گا، ادھر ہے تو ادھر ہی رہے گا، اور جب یہ گود میں ہے تو ظاہر سی بات ہے سامنے اگر کوئی بندہ آئے گا اس کا چہرہ اس کی نظر جب پڑے گی سینے کی طرف جائے گی تو فرنٹ پہ اس بچے کو پہلے دیکھ لے گا، بالمقابل اس بچے کے جو ساتھ میں چل رہا ہے ہو سکتا ہے وہ باپ کے ہاتھ کو لے کے پیٹ کی طرف چلا گیا ہو تو وہ بچہ کبھی چھپ بھی سکتا ہے، کبھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو فرنٹ پر ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، ہمیشہ ظاہر رہتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لیو، ذرا ذہن و دماغ کو حاضر کرنا۔ سرکار نے حسین کو گود میں آیا ہے، حسین چھپنے پر ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ہاتھ میں لیا ہے، اور حضرت امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ نبی کا گھرانہ ہے جس میں چھپی ہوئی شہادت بھی ہے اور ذہن و دماغ میں چھپی ہوئی شہادت بھی ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا میں ہوئی، آج تک زمانے نے اس شہادت کو نظروں کے سامنے رکھا ہے، اور امام حسن کی شہادت چھپا دی گئی ہے۔ سرکار نے بچپن ہی میں دونوں کو دعوت مباہلہ میں ساتھ اس لیے لیا تھا تاکہ زمانہ دیکھ لے، ایک طرف چھپی ہوئی شہادت جا رہی ہے اور دوسری طرف چھپی ہوئی شہادت جا رہی ہے۔ گرم اچھا ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہتے ہیں بریلی والے سیدوں کی اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا گدہ الذی لا یعقل، احمق زمانہ، ارے دیکھ تو صحیح، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی تیری نسل پاک میں، اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی۔ اب مجھے شعر یاد آ گیا تو نقطہ تو بتاؤں گا، غور فرمائیے گا ذرا۔ سرکار کی ایک حدیث ہے من بعثہ اللہ فی عہد الحرمین من مات فی عہد الحرمین بعثہ اللہ فی الآمنین یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں جس کو مدینہ یا مکہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں موت آ گئی، قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کو قیامت کی نو ٹینشن۔ اب کھڑے ہو گئے مولانا صاحب اور ہمارے نقیب صاحب کہنے لگے حضرت ایک بات بتائیے۔ میں نے کہا کیا؟ بولے آپ نے حدیث کیا پڑھی؟ میں نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم کی روایت کردہ حدیث ہے۔ بولے اچھا تو اب کیا پڑھی؟ میں نے کہا حدیث صحیح بھی ہے۔ بولے بتاؤ تو صحیح کیا پڑھی؟ میں نے کہا من مات فی عہد الحرم، مکہ شریف یا مدینہ شریف میں جو انتقال کر جائے گا، ہم کنڈم کرتے ہیں، ہم تباہی کی دعائیں کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کا سرے سے انکار کرتے ہیں جن کتوں نے میرے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ مسجد کے اندر اپنی گاڑیوں کو گھسیڑا ہے اور داخل کیا ہے۔ یہ کمینے وہابی اور یہ آل سعود یہ کل بھی نبی کے نہیں تھے، آج بھی نبی کے نہیں ہے، ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے سرکار اگر مسجد اقصی میں جائے نماز 1000 کے برابر ثواب کر دیا جائے، مسجد حرام میں جائے نبی کے قدم کی برکت سے 1,00,000 کا ثواب کیا جائے، اور اگر نبی مسجد نبوی کو بنا دے اور نماز پڑھ لے تو 50,000 کا ثواب کر دیا۔ لیکن یہ آل سعود نے مسجد نبوی کے اندر اپنی گاڑیاں، کار اور مردود چپلیں پہن کر اندر گئے۔
इन सऊदियों को देखकर कोई अपने ईमान अकीदे का फैसला ना करे। ये यहूदियों की असली नस्ल है जो आज पूरी तरीके से दुनिया में जाहिर हो रही है। समझ गए आप? गौर फरमाना, मेरे नबी ने कहा मक्का या मदीना में से किसी एक में इंतकाल कर गया। अब मौलाना साहब खड़े हो गए, कहने लगे हजरत इमाम हुसैन। मैंने कहा बोलिए इमाम हुसैन। बोले इमाम हुसैन न मक्का में इंतकाल किया है न मदीने में इंतकाल किया है, तो अब इस हदीस का शरफ उनको कैसे मिलेगा? मैंने कहा सवाल तो आपका बिल्कुल सटीक है, लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। मैंने कहा सवाल तो बिल्कुल आपका सटीक है, दुरुस्त सवाल है, तो बोले जवाब भी दे दो। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, मक्का शरीफ के अंदर इंतकाल करने वाला कल क़यामत से नो टेंशन हो जाएगा, क़यामत की सख्तियों से महफूज। आखिर वजह क्या है कि मस्जिद शरीफ के अंदर सड़कें बड़ी मजबूत है, यहाँ मरने वाला पूरी तरीके से महफूज हो रहा है। सड़कों की बुनियाद पर कहेंगे नहीं नहीं। मैंने कहा मक्के शरीफ में इंतकाल करने वाला क्या इमारत की बुनियाद पर ये जहन्नम की सख्तियों से महफूज हो रहा है? कहेंगे नहीं नहीं। तो मैंने कहा वजह बताओ। कहने लगे असल में मक्का में सरकार पैदा हुए हैं और मदीने में सरकार का विसाले पाक है, रोज़े अनवर है। मैंने कहा इसका मतलब जलवा दोनों जगह मुस्तफ़ा का है, इधर जाएं तो वहां पर भी, उधर आए तो वहां भी। सरकार ने वहां कदम रखा तो मरने वाले को अमान मिल गई, सरकार ने यहां कदम रखा तो मरने वाले को अमान मिल गई। इसका मतलब जहां जहां नबी जाते जाएंगे अमान मिलती जाएगी। अब मैंने कहा जरा तवज्जो फरमाइएगा, आप कह रहे थे मक्का या मदीना में हुसैन पाक का इंतकाल नहीं हुआ। मैंने कहा मानता हूं हजरत इमाम हुसैन का मकाम आपका इंतकाल करबला में हुआ है। और सुनियो जरा तवज्जो करना, ना नाला की कोई मिसाल ना नवासे की कोई मिसाल। सरकार जब तक मदीने में नहीं आए थे जमाना इसको यसरब कहता था, और जब तक हुसैन करबला में नहीं गए थे उसको मौसे करबो भलाइन कहा जाता था। लेकिन जब हुसैन ने कदम रख दिया तो अब जमाना कहने लगा, बड़े प्यार से कहने लगा है कितने बिखरे कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हमने कहा ना नाला की कोई मिसाल है, अगर नबी यसरब में कदम रखते हैं वो ताबा तैबा मदीना हो जाता है, और जब हुसैन मौसे हो करबिर वो बला में कदम रखते हैं तो वो रश के जन्नत बन जाया करता है। अब एक बात बताइए, मदीने में मरने वाले के लिए अमान है, मक्का में मरने वाले के लिए अमान है, इसलिए कि दोनों जगह नबी का कदमे नाज है। लेकिन जब हुसैन की शहादत हो रही थी इब्ने अब्बास ने यही तो कहा था कि मैंने सरकार को देखा, सरकार फरमा रहे हैं फलम अजल अल्तकितहु मुनसिल यौम, कहते आज पूरा दिन हो गया है मैं करबला में जाकर हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ। हमने कहा जब नबी का कदम पड़ जाए मक्का मदीना में मरने वाले को अमान मिले, आज तो सरकार करबला में खुद आ गए हैं। इसीलिए तो उस्ताद समल ने कहा बाग़े जन्नत छोड़कर आए है महबूबे खुदा, ऐसा है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। इसको कहते हैं शान अहले बैत। पे दूसरा जो सुनना उठ के मत जाइए, अगर उठाने के लिए मेरे पास कुछ मुवक्किलात भी हैं। अरे इंसानों में है ना कमेटी वाले, मुवक्किलात बना दूंगा उनको। तवज्जो है, दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी तो 11 ही बजे हैं, बगदाद ले जाके थोड़ी छोड़ूंगा, मदीना शरीफ लेकर के जाना है। और ऐसे जाएंगे ना, जब पहुंचोगे तो कहूंगा अब क्या बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। समझ गए आप? गौर फरमा रहे। दूसरा जुज क्या है भाई सुन्नियत का, इस्लाम का पहला जुज, लेकिन मैंने दूसरे पे बात कर ली। तो अब तरतीब के एतबार से तो हदीस में तो पहला था, लेकिन मेरी गुफ्तगू के एतबार से अब वो पहला हो गया। अब दूसरा क्या है? हुब्ब अस्हाबिन नबी, मुस्तफा के सारे सहाबा से क्या करना? अच्छा, सहाबा को गालियां नहीं दी जाए, सहाबा को उल्टा सीधा कहा जाए, सरकार के सहाबा की शान में कोई
नाजेबा कलमा ना बोला जाए। एक था हैदराबाद के अंदर चला गया, वो कहता था, और वो भी कहीं से इल्का होता था, क्योंकि शैतान भी इल्का कर देता होता था। बोले अमीर माविया का भी उर्स मना रहे हैं, वो कोई साहिब उर्स थोड़ी है। हमने कहा वाह भाई, उर्स तो दो लोगों का हो, एक ही का होता है, जो मुत्तकी परहेजगार हो, वली हो, उसी का तो उर्स होता है। देखो सुन्नी अगर है, गुनाहगार है, उसका उर्स में उसकी क्या होगी? बरसी। ऊंचा बोलो। और वली मुत्तकी परहेजगार है, उसका क्या होता है? हमने कहा अगर तुम्हारे नाना परदाना अगर किसी से खिलाफत ले लें तो उनका उर्स हो रहा है। बोले मेरे नाना पंजवक्ता नमाजी थे। मैंने कहा अच्छा। बोले खिलाफत थी हैदराबाद से, फला जगह से थी, बेंगलोर से थी। मैंने कहा वाह तेरे सदके जावा, तेरा नाना अगर कहीं से खलीफा बन जाए तो उसकी विलायत के ढनोरे पीटना पड़े। लेकिन तुझे जालिम ये भी तो पता होना चाहिए कि कुरान ने कहा है सहाबा के लिए वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व आलहा। याद रखिएगा, तेरा नाना दादा खिलाफत लेके आया, खिलाफत ली है, विलायत नहीं ली है, लेकिन सहाबा के तकवे के लिए खुद कुरान कह रहा है अल्लाह ने मुस्तफा के सहाबा के लिए कलमा तकवा लाजिम कर दिया है। और मुस्तफा के सहाबा तकवे के हकदार भी है, उसके अहल भी है। अच्छा एक बात और सुने, आजकल ये सारी चीजें जो चलती है ना, बोले सहाबा से में इख्तिलाफ था, हजरत अली के मुकाबिल आ गए अली के। तो मैंने कहा मौलाए कायनात के मुकाबिल आ गए तो तुझे तकलीफ क्या भाई? बोले जो अली के मुकाबिल आया उसको हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कमबख्त, ये तेरे बाप दादा की लड़ाई थी क्या? तेरे घर में जमीन की लड़ाई है क्या? हजरत अली का इख्तिलाफ करना भी कुरान से था, अमीर माविया का इख्तिलाफ भी कुरान से था। और सुने, हदीस को ध्यान से सुनना ताकि कोई बहका ना सके। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, हजरत उमर फारूक आदम हदीस के रावी है, हजरत उमर फारूक आदम कहते हैं मेरे सरकार ने फरमाया, मैंने सुना, कहते हैं सअल्तु रब्बी अन इख्तिलाफ असहाबी मिन बादी, मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज की मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा में जो इख्तिलाफ होगा, इस इख्तिलाफ के बारे में तेरा क्या कहना है? खुद अल्लाह से नबी सवाल कर रहे हैं। और आपको अगर ये हदीस पढ़ना है तो मिशकात में भी किताबों मनाकिब सहाबा में पढ़ लीजिए, और ये हदीस पढ़ना है तो दुश्मनाने अमीर मुआविया का इल्मी मुहासबा हजरत अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी अलैहिर्रहमा की किताब में भी पढ़ सकते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार कहते मैंने रब से पूछा, ए भैया जरा ध्यान देना, मैंने रब से पूछा मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा में जो इख्तिलाफ है इसके बारे में तेरा क्या फरमान है? सरकार कहते हैं फ़अौहल्लाहु इलैया या मोहम्मद, अल्लाह ने मुझे वही फरमाई और कहा मेरे महबूब इन्ना अस्हाबका इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम, ए मेरे महबूब तेरे जितने सहाबा हैं वो सब के सब मेरी बारगाह में सितारों की तरह है, सितारों की तरह है, सितारों की तरह है। फरमाया बादुआ अक़वा मिन बाद, जिस तरह के सितारों में एक की रोशनी दूसरे से ज्यादा होती है, इसी तरीके से सहाबा में एक का मर्तबा दूसरे से ज्यादा है, लेकिन वले कुल्लिन नूर, फरमाया जिस तरह हर सितारे में रोशनी होती है इसी तरह हर सहाबी के लिए भी वकार है, अजमत है, प्यार है। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, रब ने कहा फमन अक़दा मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफ, अगर कोई इन सहाबा में से किसी एक का भी दामन थाम लेगा, फरमाया काना इंदी अला हुदा, वो मेरी बारगाह में हिदायत पर होगा। इसीलिए तो नबी ने फरमाया असहाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। हजरत उमर ने इस हदीस को रिवायत किया और कहा कि सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें जिनका दामन थाम लोगे तुम्हें हिदायत का रास्ता मिल जाएगा। अब मेरे पीर ने भी एक वहाबी के एतराज में पूरी किताब लिख दी, अस्सहाबतु नुजूमुल इह्तिदा में। समझ गए आप? लेकिन एक चीज और याद रखो, सरकार को यह भी पता था, नबी ने अपने सहाबा के प्यार की बात की, आका करीम ने एक फैसला फरमा दिया, सुन्नियत की पहचान बता दी
کہ اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ او کما قال علیہ السلام. میرے سرکار نے فرمایا جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے ہی ان سے محبت کر رہا ہے، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے تو اس لیے کہ اس کے دل میں میری دشمنی آ گئی ہے. تو سرکار نے اپنی محبت، صحابہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، صحابہ کی عداوت کو اپنی عداوت قرار دیا. اب میرے نبی نے قرار کیوں دیا؟ اس لیے کہ سرکار جانتے تھے ایک قوم ایسی آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی اور جس کو رافضی کہا جائے گا. کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کرے، الصواعق المحرقہ. اس میں مقدمۃ التحقیق کے اندر علامہ ابن حجر حیتمی شافعی مکی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان فی قومی، کہا میری فی امتی، میری امت کے اندر آخری زمانے میں قوم یسمون الرافضہ، فرمایا ایک جماعت پیدا ہوگی، ایک میں ہے قوم لہم نبذ یقال لہم الرافضہ، ایک جماعت پیدا ہوگی، اس کا ایک برا سا نام ہوگا، اس کو رافضی کہا جائے گا. سرکار نے حضرت علی سے کہا، اس لیے کہ حدیث راوی بھی حضرت علی ہے، فرمایا فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ. علی اگر تجھے یہ مل جائے تو چھوڑنا مت. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، مشرک ہے. پہچان. اچھا حضرت علی بھی سمجھدار آدمی، کہنے لگے مل علامت فیہم، حضور ان کی پہچان بتا دیں. بس اختتام پہ جا رہا ہوں، گھبرائیے گا مت، ورنہ اسلم سے آپ کچھ اور ہو جائیں گے، افسد نہ ہو جائے. غور فرما رہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے. حضرت علی نے پوچھا حضور ان کی پہچان بتا دیں. اب سننا ذرا، عید غدیر کے موقع پر حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، من اپنا پرانا پاپی تھا، ہمیں معلوم تھا تم بکو گے کیا. تمہیں حضرت علی سے کی محبت نہیں بلکہ محبت علی کی آڑ میں اپنے دلوں سے صحابہ کی جو رنجش ہے، اختلاف ہے، جو بغض ہے، کینہ ہے، اس کا غصہ تم اتار رہے. اور وہ کیا؟ بولو کیا کہ نہیں کیا؟ سنیت کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ارے بولو بھائی، کون کون؟ مصطفیٰ کے سارے، اور دوسرا مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنا. کوئی ایک چھوڑ دے رہے گا مسلمان؟ پوچھا بولو، نہیں رہے گا نا. اب ذرا غور فرمائیے، حضرت علی پوچھ رہے ہیں حضور پہچان بھی بتا دیں. میرے نبی نے فرمایا یطعنون السلفا، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنے بزرگوں پر انگلیاں اٹھائیں گے. تو ابو بکر بزرگ ہیں کہ نہیں تمہارے؟ ارے جلدی بولو یار، ابو بکر بزرگ ہے نا؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. اور حضرت عمر کیا ہے؟ ہمارے بزرگ ہیں. اور امام دار قطنی نے تو کلیئر ہی کر دیا، فرمایا مل علامت فیہم، پہچان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اب تو ذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے ابو بکر و عمر کی شان میں توہین کریں گے. کچھ بچا؟ توہین کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ بھی توہین میں شامل. اور آپ کہیں گے پھر میں نے کہا فقہ کی عبارتیں پڑھ لیجیے، سب نے لکھا من انکر خلافت الصدیق او عمر علی الاصح فہو کافر. جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کر دے یا عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے. پیٹتا رہے ڈھنڈورا اپنے اسلام کا ختم. کیوں؟ اب میں بتا رہا ہوں عید غدیر اصل میں ہے کیا اور منائی کس نے؟ 352 ہجری کے اندر عراق کا ایک رافضی حاکم تھا جس کا لقب تھا معز الدین اور نام تھا اس کا احمد. کیا نام تھا؟ اور مذہب کے اعتبار سے کیا تھا؟ وہ شیعہ رافضی. اس نے کیا کیا؟
جب 18 ذوالحجہ کی تاریخ آئی اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں 352 ہجری سے پہلے کوئی رافضی مجھے دکھا دے کہ عید غدیر منائی گئی ہے. ارے بولو یار، کم سے کم میری بات پہ تصدیق تو کرو. میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، یہ ساری کتابیں پڑھ لیں اپنے، جتنے بھی مجلسی اور ذاکری ہے یہ، اور جتنے بھی یہ نام نہاد سنی رافضیوں کے اندر گھس گھس کے حضرت امیر معاویہ اور صحابہ اور شیخین کی گستاخیاں کر رہے ہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جاؤ. اور 352 ہجری سے پہلے مجھے کسی بھی شیعہ کی کتاب میں دکھا دو. میں شیعہ کی کتاب کا بھی کہہ رہا ہوں، حالانکہ شیعہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ جو کافر ہے اپنے عقائد کی بنیاد پر، وہ ہمارے نزدیک کیا معتبر ہوگا. اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرفضہ، میرے امام نے فرمایا ہند و پاک کے رافضی یہ سب کے سب کافر ہیں. کہا کیوں؟ فرمایا 2 ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں حضرت علی مصطفیٰ کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل ہے، اور سارے نبیوں سے افضل ماننا یقیناً ضروری دین کا انکار ہے، اور جو ضروری دین کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی کے برابر، اونچا بولے، نبی کے برابر. حضرت علی نبی ہے، بولو. تو جو نبی غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ ایک چیز. دوسری بات مجھے یہ بتاؤ، گھروں میں قرآن ہے، ایمان ہے، ماننے والا انسان ہے، رافضی پریشان ہے، یہ کہہ رہا ہے کمبخت قرآن اصلی تو ہے ہی نہیں، گفا میں رکھا ہوا ہے، یہ تو اس کی شکل زیروکس ہے. بولو معاذ اللہ. جبکہ صاف ہے اسی قرآن پر ایمان رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، جو اس کا انکار کرے وہ بھی کیا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے 2 وجہ لکھی ہے جس کی وجہ سے بالعموم رافضی کیا ہے. اچھا، عید غدیر کے میں نے تاریخ بھی آپ کو بتا دی. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تفتح الاسواق فی اللیالی. ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھیے. انہوں نے کہا کہ آج رات کو سارے بازار کھولے جائیں، وَتُدَقُّ الطُّبُولُ، کا ڈھول بجائے جائیں. اب بجوائے تھے معز الدین نے، لیکن ہندوستان میں کچھ بڑے دادا کی چھوٹی اولاد وہ بھی ڈٹے پڑے ہیں ڈھول کے چکر. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے. بس یہی دعا کروں گا. توجہ فرمانا. اس نے کہا ڈھول بجائے جائیں، اور کہا زینت، روشنی، قمقمے، سب جو بھی اس وقت چراغا ہو سکتا تھا کروایا، اور عید غدیر منائے گا وہی. اس نے کہا کہ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانے گا. ہمارا عقیدہ ہے یہ. ارے بولو، سب بولو بھائی، زبانیں بند مت کیجیے. عقیدہ ہے. پہلا خلیفہ کون ہے؟ دوسرا خلیفہ، تیسرا، چوتھا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب زبردست حدیث دے رہا ہوں. ابھی حضرت مولانا سجاد صاحب نے کہا تھا یہ حضرت علی کو بزدل قرار دے رہا ہے. میں نے کہا ان کی بات کی تائید میں کرتا ہوں. حضرت علی کتنے پاورفل تھے ذرا دیکھنا ہے تو دیکھو. کتاب کا نام، پہلے راوی کا نام سنے، حضرت ابو اسحاق راہوی، اور اس حضرت ابو اسحاق ابن راہوی، اور دوسرے حضرت امام دار قطنی، اور تیسرے ابن عساکر. یہ تینوں حدیث کے راوی ہیں. اب یہ کرتے کیا ہے؟ عید غدیر مناتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہے، جبکہ ہمارے ٹھیک نہیں. قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ پہلے خلیفہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، وہی پہلے خلیفہ ہے. اب روایت سنیے گا. حضرت علی کے دربار میں 2 لوگ آئے. اور کب آئے؟ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا ہے، تینوں کا انتقال ہو چکا ہے. دور خلافت مولا کائنات کا چل رہا ہے. آنے کے بعد کہنے لگے اے علی،
ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے بولو کیا ہے؟ کہنے لگے آہد عہد الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام راج رأیتہ، یہ بتاؤ یہ خلافت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تم سے کوئی عہد و پیمان لیا تھا یا تمہارا مشورہ تھا کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ، عمر کو دوسرا، تیسرا عثمان کو؟ اب حضرت علی کے جملے سنیے گا۔ حضرت علی نے کہا اما ان یکون عندی عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی فی ذالک فلا فواللہ لا اکونو، اب فواللہ اکونو من صدق به فلا اکونو من کذب علیہ۔ فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں میرے پاس نبی کی طرف سے کوئی خلافت کے بارے میں عہد و پیمان یا وعدہ تھا تو کہنے لگے یاد رکھو میں بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے نبی پہ ہی تصدیق کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس نبی کی طرف سے خلافت کے بارے میں کوئی عہد و پیمان تھا تو میں نبی پہ سب سے پہلے جھوٹ باندھنے والا ہو جاؤں گا، اور میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیں علی کی بہادری، حضرت علی نے آگے کہا لو اندی احد منہ فی ذالک، فرمایا قسم خدا کی اگر میرے پاس نبی کی طرف سے خلافت اولی کے بارے میں، یعنی اگر یہ عہد میرے نبی نے لیا ہوتا علی میرے بعد تم خلیفہ ہو گئے، تو حضرت علی کی بہادری دیکھو۔ فرماتے ہیں ما ترکت اخا تیم ابن مرہ وعمر ابن الخطاب یسیبانی الی منبرہ لقاتلتہما بیدی ولو اجد الا بردتی ہذہ۔ فرمایا اگر نبی نے مجھ سے کہا ہوتا کہ تم پہلے خلیفہ ہو تو کہتے قسم خدا کی ابو بکر کی کیا مجال تھی، عمر کی کیا مجال تھی کہ میرے نبی کے ممبر پہ چڑھ جاتا، میں اکیلے ہی ابو بکر سے لڑتا، اکیلے ہی عمر سے لڑتا۔ آپ کے پاس چادر تھی، کہا مدد کے لیے یہ چادر ہی ہوتی تب بھی علی تلا تنہا لڑتا رہتا۔ اس کا مطلب علی نے بتا دیا کہ میرے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اگر ہوتا تو نہ ابو بکر خلیفہ بنتا نہ عمر خلیفہ بنتا۔ اچھا حدیث کون سی لاتے ہیں؟ ابھی میں نے حدیث مکمل نہیں پڑھی، ابھی پڑھوں گا۔ حدیث کون سی لاتے ہیں؟ من کنت مولا ہوں فعلی مولا۔ اچھا مولا کا ترجمہ ہے کہ راوزیوں کی عربی بڑی اسٹرانگ ہے۔ آج تک ڈاکٹر کا ترجمہ کسی نے یہ کیا کہ اور مفتی صاحب انگلش میں اوہ ڈاکٹر، ترجمہ کیا کرے اے مفتی صاحب، کیا ہے کسی نے آج تک ترجمہ؟ آدمی کیا کہے گا مارے پھوٹے سر، مارا تھا گھٹنا سر پھوٹ گیا، بولا تھا ڈاکٹر ترجمہ مفتی کر دیا۔ کسی بھی عربی ڈکشنری کو اٹھائیے مولا کا معنی خلیفہ آتا ہی نہیں۔ بولو نا یار، بولو تو کم سے کم۔ میں تو چیلنج کر کے جا رہا ہوں، اور ایسا تھوڑی ہندوستان کے باہر رہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، جب ضرورت پڑے تو یہ اپنے اپنے بڑوں کو بھی بلا لیں۔ میں صرف تنہا رہوں گا، بس پش پناہی کے لیے یہ بیٹھے رہیں گے، اور تم ثابت کرو اس حدیث سے۔ جواب تو ہمارے بزرگوں نے ساتھ دیے ہیں اس حدیث کے، لیکن میں سارے جواب دوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ میری گفتگو اور زیادہ لاجواب ہو جائے گی۔ توجہ ہے؟ پہلا مولا کا معنی کہیں خلیفہ ہے ہی نہیں، ایک جواب ہو گیا۔ اچھا دوسری بات، چلو مان لیتے ہیں مولا کا معنی خلیفہ ہے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، بے شک اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا۔ اب کر ترجمہ، مولا کا معنی خلیفہ، تو اللہ کس کا خلیفہ؟
अरे नहीं समझे, जिब्रील किसके खलीफा? अच्छा ठीक, और सरकार अलैहिस्सलाम को भी तो मौला कहा है। सरकार ने फरमाया अना मौला मल्ला मौला लहू, मैं उसका मौला जिसका कोई मौला नहीं। अब बता सरकार किसके खलीफा? नहीं समझ पाए बात को? मौला का तर्जमा इन्होंने पहला खलीफा कर लिया। पहले कहते हैं मौला का माना मुतसर्रिफ फिल उमूर होता है, मामलात में तसर्रुफ करने वाला, और कहा जो मामलात में तसर्रुफ करे वही खलीफा होता है। तो मौला का तर्जमा खलीफा पे लेकर गए। हमने कहा अगर मौला का माना खलीफा है तो पहला जवाब यह है कि डिक्शनरी में मौला का माना खलीफा होता नहीं। दूसरा जवाब यह है अगर मौला का माना खलीफा मान लिया जाए तो मौला तो अल्लाह भी है, फिर तर्जमा खलीफा का अल्लाह के लिए करेगा तो अल्लाह का नाइब होगा, अल्लाह किसका असिस्टेंट होगा? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कुफ्र है। जिब्रील किसके असिस्टेंट है और सरकार किसके असिस्टेंट है? दो जवाब हो। तीसरी बात और सुनिएगा, ये तुम्हारी खिलाफत वो नहीं पीर और मुरीद वाली कि पीर साहब भी जिंदा, खलीफा भी जिंदा, खलीफा बनाने वाला भी जिंदा। अगर सरकार किसी को खलीफा बनाए तो याद रखना नबी का खलीफा तो नबी के इंतकाल के बाद ही बन सकता है, नबी के होते हुए किसी खलीफा की जरूरत नहीं है। जब सरकार ने कहा था मल कुन्तु मौला फालिजुल मौला, अगर रामसियों के एतबार से, नीम रामसियों के एतबार से तर्जमा यह किया जाए जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली का माना खलीफा कर लिया जाए कि सरकार ने हजरत अली को खलीफा बना दिया और अपने बाद खलीफा बनाया। हमने कहा जालिम कुछ पढ़ा भी है तूने? सरकार की जिंदगी में कोई खलीफा बन ही नहीं सकता, वरना सरकार का मोहताज होना लाजिम आएगा। खलीफा अपने मुस्तखलिफ की मदद किया करता है। यह खलीफा कौन सा खलीफा? बिल्कुल की बात कर रहा हूं मैं, इस्तिखलाफे जुज़ी की बात नहीं कर रहा, इस्तिखलाफे मुक़य्यद की बात नहीं कर रहा। जैसा कि आला हजरत ने अपनी किताब लकाउस सलाफा फी अहकामिल बैअती वल खिलाफा में कहा है, वरना तो सरकार ने जुज़वी तौर पे तो खलीफा बनाया, किसी को ज़कात लेने के लिए भेज दिया, किसी को ग़ज़वे में भेज दिया, किसी को सरकार ने अपना नाइब बना करके भेज दिया। लेकिन सरकार के दौर में मुतसर्रिफ फिल उमूर, मामलात में तसर्रुफ करने वाला, इस तौर पर कि खलीफा का मुस्तखलिफ, खलीफा बनाने वाला अब कोई काम ना करे, सिर्फ खलीफा ही सारा काम करे, ऐसा खलीफा नबी की जिंदगी में कोई था ही नहीं। अगर नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान से खलीफा का माना ले लिया जाए तो फिर नबी की जात पर एतराज हो। अच्छा और सुनिए, जब सरकार अलैहिस्सलाम का जनाज़े मुबारक रखा था तो ये नीम राज़ी कहते हैं, बोले उधर सरकार का जनाजा रखा है, इधर अबू बकर को खिलाफत की सूझी है। मेरे आला हजरत ने अहकाम शरीयत में बड़ा अच्छा जवाब दिया, हुजूर के इंतकाल के बाद खलीफा बनाना ही सबसे अहम काम था। कहा सरकार का जनाजा 3 दिन रखा रहा, अगर खलीफा बनाने में देर हो जाती 3 दिन नहीं 300 साल भी रखा रहता और खलीफा मुंतखब ना हो पाता, तब भी जनाजा रखना हिकमत के खिलाफ नहीं, हिकमत के मुताबिक होता। आला हजरत कहते हैं डर वहां हो जहां सड़ जाए नबी का जिस्म तो गलने वाला ही नहीं था। समझ गए आप? अच्छा, जब खलीफा बनाया गया तो अंसारी सहाबा आए, बोले हम खलीफा बनेंगे, क्योंकि उनके पास भी था, हम भी सरकार के सहाबी हैं। तो हजरत अबू बकर खड़े हुए फरमाया अल अइम्मतु मिन कुरैश, सरकार ने हदीस में फरमाया है खलीफा सिर्फ कबीले कुरैश ही के बने। बोलो बोलो बोलो। सहाबा इकराम अंसारी सहाबा ने जबाने बंद कर ली, कहने लगे नबी का फरमान है तो उसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, ये खलीफा कब बन रहा है? सरकार के विसाल के, और मेरे नबी ने 18 ज़िलहिज्जा में अपने इंतकाल से पहले कहा था ना, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन, ये तो कहा था ना। अब सरकार का विसाल हो गया,
اگر اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ میں پہلا خلیفہ بنوں گا سرکار کے بعد، تو جب ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ ہے، چبوترا تھا، وہاں بیٹھ کر خلافت ابو بکر پر سائن ہو رہے ہیں، رضامندی ہو رہی ہے، اگر حضرت علی کے پاس یہ سند موجود تھی تو حضرت علی نے وہ سند بتائی کیوں نہیں؟ ارے بولو نا یار، یہ ہمارے بھائی چچا بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ میں موبائل لیے، خدا نہ کرے ان کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے اور سارے کاغذات انہی کے پاس ہیں، کورٹ میں پہنچیں گے سینہ دکھا کر اٹھا کر، تیرا باپ بھی نہیں لے پائے گا۔ بولے کیوں؟ بولے سارے کاغذات تو میرے پاس ہیں۔ یہ مثال دی ہے میں نے، ادھر فٹ مت کیجیے گا، تفہیم میں تقریب فہم کے لیے کیا۔ اب اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے پہلی خلافت علی کو ملی تھی تو جس طرح انصار کو ابو بکر نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم خلیفہ نہیں بنو گے، خلیفہ وہی بن سکتے ہیں جن کا خاندان قریش ہے، تو حضرت علی نے کیوں نہیں کہا ابو بکر تم بھی نہیں بنو گے، پہلا خلیفہ تو نبی نے مجھے بتا دیا ہے؟ لیکن حضرت علی نے ایسا نہیں کیا۔ تیسری بات اور سنیں، حضرت عباس نے کہا جب نبی کا وصال قریب تھا، حضور مرض وصال میں تھے، حضرت عباس کون ہے؟ سرکار کے چچا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، بولے علی چلو نبی سے کہو تمہیں خلیفہ بنا دیں۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں جاؤں گا، مجھے پتا ہے نبی مجھے اپنا خلیفہ بنائیں گے ہی نہیں۔ ارے بولو یار سبحان اللہ بولو۔ اب مولا کا مالا کیا ہے؟ مولا کا مالا خلیفہ نہیں، مولا کا مالا ہے محبوب اور دوست۔ اب میری دلیلیں سنو، سب سٹیک دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل سنو، حضرت مولا کائنات کے لیے سرکار نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آخر نبی نے ایسا کیوں فرمایا تھا؟ اصل میں وجہ یہ ہوئی تھی، حضرت اسامہ ابن زید سرکار کے متمنا زید، ان کے بیٹے حضرت اسامہ، انہوں نے حضرت علی سے ایک بار یہ کہہ دیا تھا مولایا ولیکن مولایا رسول اللہ، کہا تھا علی تم میرے مولا نہیں ہو، میرے مولا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت اسامہ نے مولا ہونے کا انکار کیا، تب میرے نبی نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب توجہ فرمائیے گا، ایک آدمی جناب سید صاحب سے چڑھتا ہو اور میں سید صاحب سے محبت کرتا ہوں، میں بھرے مجمع میں آؤں اور آنے کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو کر سید صاحب کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہوں اے سید صاحب کو دیکھو میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لہذا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے۔ چونکہ مسئلہ حضرت علی کے مولا ہونے کا انکار تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ مجمع عام میں کھڑے ہو کر حضرت علی کی محبت کا اظہار کر دیا اور کہا جو مجھے دوست رکھتا ہے، مجھے محبوب سمجھتا ہے، وہ علی کو بھی محبوب سمجھے گا۔ چونکہ مسئلہ اس پہ آیا تھا، اب ایک نقطہ دے رہا ہوں، جب حضرت علی کی محبت کے بارے میں اعتراض ہوا تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے سامنے ڈیلے ہو کر علی کی محبت کا اظہار کر دیا۔ اب جواب سنیے گا، اظہار محبت مقصود ہو تو اس کے لیے میدان چاہیے، اور خلافت کا مسئلہ سمجھانا ہو تو چھپا ہوا غار ثور مکان چاہیے۔ سرکار نے ابو بکر کو راز سمجھایا ہے اور ادھر علی کی محبت کا اظہار کر دیا۔ بس آخری بات اور سن لیجیے، کیونکہ ہم لوگ سب کا ساتھ سب کے وکاس والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں رہتے ہیں وہاں کے وفادار بھی۔ بس آخری بات سن لیں اور ان سے کہیے 5 منٹ کے اندر گفتگو ختم۔ 5 منٹ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں ان کو پتہ نہیں وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، اصل میں یہ گفتگو پنجتن پاک کے بارے میں چل رہی ہے۔ حدیث مکمل کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ابھی میٹر بہت باقی ہے، وہ کسی اور موقع پہ دیکھا جائے گا۔ ایک دلیل ہو گئی، دوسری دلیل دوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات میں گیا، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے۔
تو سرکار جو معراج کی رات دروازے پر دیکھ کر آئے تھے، یہاں مجمع میں بتا دیا جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی رکھے، اس لیے کہ علی کی محبوبیت جنت کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے۔ تیسری دلیل سنو، اسی حدیث کو بار بار اگر پڑھ لیتے تو یہ اعتراض ہی نہ ہوتا۔ سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی کے بیچ اس کے فوراً جسٹ بعد ہے اللہم والی من والا ہو، اے اللہ تو اس سے محبت کر، اس کو دوست رکھ جو علی سے محبت کرتا ہے، وعادی من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس کو اپنی بارگاہ میں تو مقبول مت رکھنا۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ہم عید غدیر اس لیے نہیں مناتے، اگر منائیں گے رافضیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اگر منائیں گے تو حضرت امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی تھی تو اس کی خوشی میں بھی مناتے ہیں۔ تیسری بات، عید غدیر وہی منائے جس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہے، ہمارے یہاں پہلے خلیفہ نہیں ہے، اور جس کے ذہن میں حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی ہو، ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو حضرت عثمان کوئی عام ذات نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی حضرت عثمان سے پوچھا گیا آپ ذوالنورین کیوں ہیں، آپ کا نام ذوالنورین کیوں رکھا گیا؟ تو کسی نے جواب دیا تھا لم یجمع بین ابنتین نبی منذ خلق اللہ آدم الی ان تقوم السماء، اے غیر عثمان، فرمایا جب سے آدم سے لے کر قیامت تک دنیا میں کوئی ایسا شخص آیا ہی نہیں ہے جس کے نکاح میں اللہ نے ایک نبی کی دو بیٹیوں کو جمع کر دیا ہو، اگر ہے تو وہ عثمان غنی ہے۔ اس لیے چاروں یار ہمارے سروں کا تاج ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔